أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الملك القدوس، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعزمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجلال والجمال والكمال والبكاء والسلطان والجبروت. سبحان الملك الحق الحي الذي لا ينام ولا يموت أبدا باقيا دائما. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك وفهمنا عنك وأسمعنا منك وأبصرنا بك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें फिर से मौका दिया कि हम बैठ के हल्के कुरान पढ़ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुरान इन रेवलेशन ऑर्डर कर रहे हैं और आज बिफज़लिल्लाह हम 6th सूरा ऑफ रेवलेशन यानी कि छठी सूरा रेवलेशन ऑर्डर में जो छठी सूरा है वो पढ़ रहे हैं और वो सूरा है सूरा अल-मसद। इसको सूरा अल-मसद भी कहते हैं, सूरा अल-लहब भी कहते हैं। आखिरी जुज़ की जो 4th लास्ट सूरा है जो हमारे पास कुरान का जो अभी सीक्वेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज हम लोग शुरू हुए थे स्टार्ट से सूरा अलग से स्टार्ट हुए थे, सूरा मुद्दसिर, सूरा मुज़म्मिल, सूरा कलम, सूरा फातिहा और उसके बाद आज हम ये 6 सूरा कर रहे हैं। क्विकली अगर मैं आपको थोड़ा-सा छोटा-सा इस सूरा के एंगल से ही अगर रिव्यू दे दूँ बैक का तो वो ये है कि पिछली सूरा अल-फातिहा के अलावा जितनी भी सूरतें हमने पढ़ी हैं उनके अंदर देयर वाज़ समवन हू हैज़ बीन टारगेटेड यानी सूरा अल-फातिहा के लिए तो मैंने आपको बताया था ना कि ये अकीदे की हमारी बुनियाद डाल रही है। इस्लाम के अकीदे की बुनियाद सूरा अल-फातिहा है। लेकिन उसके अलावा जितनी सूरतें हमने पढ़ी वो ऑन गोइंग स्ट्रगल जो थी सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो उसको शो कर रही थी वो सूरतें और हर सूरत के अंदर कोई ना कोई एक ख़ास कैरेक्टर था जो टारगेट हुआ था। यानी सूरा अलक में आप देख लें तो जो उस वक़्त का ऑप्रेसर और टारगेट अबू जहल था उसकी बात की गई। सूरा अल-मुद्दसिर में अगर आप देखिए तो आपको वलीद बिन मुगीरा के बारे में नज़र आएगा। ये भी कुरैश का यानी अहले मक्का का जो एलीट में से बड़ा लीडर था। इसके बारे में हमने डिटेल से बात की और इस सूरा में ये था। इसी तरीके से सूरा कलम में फिर दोबारा वलीद बिन मुगीरा की बात हुई कि वला तुति कुल्ला हल्लाफिम महीन हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम, तो उसकी बाकायदा उसके कैरेक्टरिस्टिक बताए गए। सो फार सो ऑन। तो तकरीबन आप ये देखिए कि all of the surahs that I have mentioned address certain category of people और वो कौन से लोग थे? elite class, elite of मक्का। वो जो लीडर थे मक्का के वो जो अपने आप को वहाँ के क्या समझते थे? रब समझते थे यानी कि हमने लॉज़ बनाए हैं और हमारी मुताबिकत से ही सोसाइटी पूरी की पूरी रन हो, हमारी ही मर्ज़ी के मुताबिक चले। तो
یہ وہ ایلیٹ تھے. تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب جو ابھی تک ہم نے سورہز پڑھی ہیں اور جس طریقے سے سورہ الفاتحہ کو اگر تھوڑا سائڈ پہ کریں تو اس کے علاوہ جتنی سورہز پڑھی ہیں تو آپ کو نا ایک قرآن ایک امیج ایک ڈرا کرواتا ہے. رائٹ ناؤ اف یو ڈرا امیج کہ وہ کیا امیج ہو سکتا ہے جو اتنی صورتوں سے ہم نے سیکھا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک امیج ہے, ایک سٹوری جس کے تھرو ایک امیج جس میں سرٹن پکچرز لگی ہوئی ہیں اور آپ کو ایک سٹوری اس کے تھرو پتہ چل رہی ہے. اور وہ سٹوری کیا ہے کہ ون گروپ از ٹرائنگ اور اسٹیبلشنگ اے نیو آئیڈیا, اور جو پریویلنٹ گروپ تھا, جو پچھلا گروپ تھا, جو پہلے سے ایلیٹ کلاس تھی, وہ کیا کر رہی تھی, وہ ریزسٹ کر رہی تھی اس نیو آئیڈیا کو امپلیمنٹ ہونے سے. کیا کر رہی تھی, ریزسٹ کر رہی تھی. تو کلیئر ورڈز میں اگر ون لائنر ہو تو کیا کہیں گے ہم کہ دو طرح کے گروپس تھے, پولرائزیشن یعنی ٹو ڈفرنٹ پولز کے اوپر دونوں گروپس تھے. فرسٹ سائڈ جو تھی وہ کیا تھی, سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو نبوت اور رسالت ملتی ہے اور اس کے بعد وہ دعوت دیتے ہیں, اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور اس کے بعد حضرت ابوبکر, پھر حضرت علی, ساتھ میں کچھ لوگ شامل ہوتے ہیں امیڈیٹلی, اور یہ ایک سائڈ بن جاتی ہے پوری. اور یہ کیا سائڈ ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے اب جو پیغام دین اسلام کا جو قرآن کی وحی نازل ہو رہی تھی وہ انہوں نے آگے اس کی دعوت پہنچانی تھی. تو یہ ایک گروپ بن گیا. اور دوسری سائڈ کا گروپ کیا تھا, وہیں کفار کا, وہ جو ایگزسٹنٹ اس وقت کے ایگزسٹنٹ پولیٹیکل فگرز تھے, جو ایلیٹ کلاس تھی مکہ کے, وہ لوگ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی آ رہی تھی قرآن کو, اور جو اسلام کا میسج آ رہا تھا اس کو ہر حال میں کیا کرنا چاہتے تھے, وہ سٹاپ کرنا چاہتے تھے, روکنا چاہتے تھے کنوے ہونے سے. تو اب اگر اتنا سا اگر آپ سوچیں کہ اگر یہ سین ہمارے ذہن میں کلیئر ہو گیا ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہی از ناٹ فائٹنگ ایز ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو فائٹ. وہ کوئی فائٹ نہیں کر رہے تھے ابھی تک, کوئی لڑائی یا کسی جنگ یا کوئی بھی مارکا آرائی نہیں ہو رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کو اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے. تو وہ کیا کر رہے تھے, وہ صرف ایک آئیڈیا, کون سا آئیڈیا, جو اللہ کے حکم سے دعوت, ایک نئی دعوت کی بات کہ اب صرف اللہ ہی رب ہے, اس آئیڈیا کو پروپیگیٹ کر رہے تھے. اور ان کے پاس ایز سچ کوئی پاور نہیں تھی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, نہ ہی وہ فائنینشلی بہت زیادہ پاورفل تھے. ایک نارمل اچھے الحمدللہ رہ رہے تھے, لیکن ایسے کوئی اسٹرانگ وہ ان کی ایلیٹ میں بات نہیں آتی تھی. اسی طریقے سے جو لوگ ان کے ساتھ آہستہ آہستہ داخل ہونا شروع ہوئے, وہ بھی کوئی بہت زیادہ پاورفل فائنینشز کے حساب میں کوئی بہت زیادہ پاورفل نہیں تھے. لیکن اگر آپ دوسری سائڈ کو دیکھیں تو جو سوسائٹی آف مکہ تھی, نہ صرف وہ رچ تھے, جو ایلیٹ کلاس تھی, جو ان کے اوپوننٹ تھے, وہ رچ بھی تھے, ایگریسو بھی تھے, اوپریسر بھی تھے. یعنی اپنی مرضی چلاتے تھے, اپنے لاز بناتے تھے, لوگوں کو اوپریس کرتے تھے. کسی نئی چیز, نئی جگہ, نئی بات, نئی آئیڈیا کی گنجائش ادھر نہیں تھی اس سوسائٹی کے اندر, کیونکہ وہ لوگ جو چیز انہیں پسند آتی تھی وہ اس کو لیتے تھے, جو پسند نہیں آتی تھی وہ اس کو رد کر دیتے تھے, اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے, معاذ کھول دیتے تھے اس کے خلاف. تو یہاں پہ بھی انہوں نے قریش مکہ نے یا ایلیٹ کلاس نے کیا کیا کہ دے یوز آل دیئر پاور اینڈ مینس اینڈ ٹولس ٹو اسٹاپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ the message of اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہ جو ایک سٹوری پوری کی پوری یہ امیج جو آپ کے دماغ میں اگر یہ آپ کلیئرٹی سے لے لیں, تو یہ آپ کو پھر اس وقت کا ماحول اور اس وقت کی جو سیٹنگ تھی وہ آپ کو پوری کلیئر ہو جاتی ہے کہ کیا چل رہا تھا. تو اس کے بعد اب جب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی کچھ لوگوں تک دعوت پہنچی, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ مطلب آپ اپنی فیملی کو بھی دعوت دیجئے. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کو دعوت دی, اور
उस वक़्त जो है वो ये सीन हुआ। मैं आगे जाके उसको थोड़ा-सा आयत के रेफ़रेंस में फिर आपको डिटेल से बताती हूँ। लेकिन उस वक़्त ये हुआ कि अबू लहब जो था, और अबू लहब कौन है? चलें अबू लहब से जब बताने से, स्टोरी बताने से पहले कि एक्चुअली हुआ क्या, अबू लहब के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं कि अबू लहब जो था उसका असल नाम अब्दुल, क्योंकि हम सूरह लहब पढ़ रहे हैं इसलिए अबू लहब को हम जानना ज़रूरी। तो अबू लहब कौन था? ये इसका असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा हकीकी चचा था। सबसे बड़ा हकीकी चचा। असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था और कुनियत जो थी वो क्या थी? अबू लहब। और अबू लहब, लहब का मतलब क्योंकि शोला होता है, लहब ये अरबिक लफ्ज़ लहब है, इसका मतलब शोला होता है। तो अबू लहब शोले का बाप, इसका नाम क्यों रखा गया अबू लहब का? बिकॉज़ ही वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। बड़ा कहते हैं लोग कि सफ़ेद और लाल गाल और बड़े ही, ही वाज़ वेरी प्रिटी। तो जैसा उसका वो उस रंगत के ऊपर उसको लोग फिर उसकी कुनियत पड़ गई अबू लहब। बहुत मालदार शख्स था, लेकिन उसका जो साइड वो था, वीक पॉइंट था, वो ये था कि वो मालदार होने के बावजूद बख़ील था। तो बहरहाल ये अब अबू लहब के बारे में हम बात करने लगे हैं इस सूरा के अंदर डिटेल से। और जो अहम बात है बिफोर स्टार्टिंग द सूरा, वो ये है कि अबू लहब जो है वो क्यों, मतलब इसी कैरेक्टर के बारे में आखिर ये सूरा क्यों बात कर रही है, और अबू लहब ही कुरान ने क्यों उसका नाम लेके जो है वो उसको कंडेम्ड किया। इतनी बड़ी, यानी पीछे भी कैरेक्टर्स अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, शुरैक बिन अखनस, उमैया बिन खल्फ, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। लेकिन इस एक कैरेक्टर के बारे में, वो इसके नाम के ऊपर सूरत पूरी की पूरी आ गई, और मतलब एक किस्म की अल्लाह ने उसकी बुराई और एंड पे उसके लिए अजाब, और उसकी बीवी के लिए अजाब डिक्लेयर कर दिया। तो मतलब ऐसा क्यों? तो यहाँ पे ये जो ये सवाल है, इसको पहले से हम थोड़ा-सा देख लेते हैं, ताकि फिर हम लोग लग के फिर इंशाल्लाह आयात की तरफ चले जाएँ। तो इस बात का जवाब ये है कि मुफस्सिरून इसको 2 बातें बताते हैं, मुख्तलिफ उलमा ने इसको लिखा है, और वो कहते हैं कि इसकी 2 वजूहात थी, कि अबू लहब का जो है वो जुर्म वाक़ई इतना शिद्दत पकड़ गया, और उसका स्पेसिफिक उसके नाम से सूरा आ गई, और उसके लिए इतना बड़ा अज़ाब डिक्लेयर किया गया, उसके लिए हलाकत डिक्लेयर की गई। उसकी वजह ये थी कि पहली जो वजह बताते हैं उलमा, वो ये बताते हैं कि अरब में कोई बाकायदा हुकूमत तो नहीं थी जहाँ फरियाद की जा सकती। यानी बहुत प्रॉपर कोई हुकूमत नहीं थी कि जहाँ पे अगर कोई ओप्रेस्ड है, कोई मुश्किल में है, कोई तकलीफ़ में है, तो वो अपना अपनी अपील डाले वहाँ जाके। तो ऐसा तो कोई ऐसा निज़ाम नहीं था। तो था क्या वहाँ पे फिर, अगर वो कोई अ, बहुत बड़ा अगर कोई निज़ाम नहीं था, तो फिर क्या क्या चलता था? यानी लोगों को इंसाफ कैसे मिलता था? यूजुअली लोग उन्हें जब कोई मसला होता था, तो वो अपने कबाइल, अपने कबीले का जो बड़ा सरदार होता था या जो भी कोई बड़ा होता था, उसके पास अपना मसला लेके जाते थे। मज़लूम शख्स यानी फ़ौरन अपने कबीले को हेल्प के लिए पुकारता था, और पूरा कबीला उसकी हमियत में उठ खड़ा होता था, सिर्फ़ इस वजह से कि कोई शख्स वो गलत है या सही है, इस बात को छोड़ दें, लेकिन उसके साथ कुछ भी हुआ है, तो उसका कबीला उसको सपोर्ट करता था, या उसके कबीले के बड़े उसको फ़ौरन प्रोटेक्शन देते थे, और उसके हक में खड़े हो जाते थे, ताकि कोई दूसरा बंदा उसके लिए कुछ मतलब गलत ना कर सके, या कोई दूसरा कबीला उस पे आके अटैक ना करे। तो अबू लहब वो वाहिद बदबख्त शख्स था जिसने इस दौर के वाजिबुल एहतराम कानून को तोड़कर अपने कबीले के अलरगम अपने कबीले से मतलब हट के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की।
یعنی اس بندے نے یہ کام کیا کہ اس نے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے ہونے کے باوجود، قریش سے ہونے کے باوجود، ایک ایلیٹ ہونے کے باوجود، بجائے یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتا، جو کہ ادھر کا قانون تھا، ہر کوئی قبیلہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا تھا، اس نے الٹا کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف یہ خلاف کھڑا ہو گیا، میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں، یہ صرف میں یہ پوائنٹس 2 پڑھ کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایکچولی وہ کرتا کیا تھا۔ تو وہ خلاف بھی کھڑا ہوا، اور اس نے بہت زیادہ جو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر بار بری بات بولنا، ہر بار ان کی دعوت کے بارے میں بہت ہی حقیر باتیں بولنا، غلط باتیں بولنا، تو یہ اس نے اپنا ایک وہ بنا لیا تھا، شیوا بنا لیا تھا، اور وہ ہر حال اسی نہج پہ چل رہا تھا۔ اور یہاں تک کہ جب وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب 7واں سال آیا تو شیب ابی طالب کی طرف یعنی ان کو مجبور کر دیا گیا تھا، پورے بنو ہاشم کو، کہ آپ لوگ یہاں سے اپنے گھر چھوڑ کے باہر شیب ابی طالب ایک ویلی تھی اس کی طرف چلے جائیں، ہم آپ سے مکمل بائک آؤٹ کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی جب باقی تمام لوگ جو بنو ہاشم کے تھے وہ لوگ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں، جو کہ مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے، وہ لوگ چلے گئے۔ جیسے ابو طالب بھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن وہ بھی ادھر اس میں ویلی میں چلے گئے۔ لیکن اس شخص نے نہ نفرت چھوڑی، نہ ہی لڑائی کرنا چھوڑی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی سپورٹ دی۔ تو ایک اس کا یہ ایسپیکٹ ہے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ قبائلی حمیت کی بنا پر بھی قطعی طور پہ جو ادھر کا ایک قسم کا قانون تھا کہ ہر بندہ اپنے قبیلے کے بندے کو پروٹیکٹ کرتا تھا، لیکن اس بندے نے، ابو لہب نے، ایلیٹ ہونے کے باوجود، رچ ہونے کے باوجود، صاحب یعنی مال میں بھی زیادہ تھا، ہر اینگل سے اس کی بانی بھی جاتی تھی، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن نہ دی، الٹا اس نے بالکل اس کے اپوزٹ کیا۔ تو ایک تو یہ چیز، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ قبائلی معاشرے میں چچا کو باپ کی طرح درجہ ملا ہمیشہ ملتا تھا۔ اور ویسے بھی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنڈلی پلیز آپ لوگ انٹر کرتے جائیے، میں کافی دفعہ انٹر کر چکی ہوں لوگوں کو، تو جو بھی کون ایکٹیو ہے، شعیب، آپ، ثنا، آپ لوگ پلیز۔ تو تو دوسری you're unable to enter۔ چلیں اس کو دیکھیے، خوشنما آپ ہیں یاز، آپ لوگ ذرا چیک کریے گا پلیز، لوگوں کو ساتھ ساتھ انٹر کریے، جو ایک دوسرے کو بنائیے، ہوسٹ بنائیے، اور دیکھیے اس پوائنٹ کو۔ اینی ویز، تو دوسرا کیا ایشو بتایا کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جو چچا ہوتا تھا وہ باپ کی جگہ ہوتا تھا، اور اسپیشلی اگر کوئی کسی بچے کے والد اگر فوت ہو جائیں تو پھر تو یقیناً چچا جو تھا وہ چچا یا تایا جو بھی اس طرح رشتہ ہو، وہ باپ کی طرح پروٹیکٹ کرتے تھے اس بھتیجے کو۔ تو اس لحاظ سے بھی ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دینا چاہیے تھا، خواہ وہ ایمان لایا یا نہیں لایا، لیکن اس کو یہ ایٹ لیسٹ اس عرب کلچر کے تحت بھی یہ کام کر لیتا۔ لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ صف اول کی دشمنی وہ کرتا رہا، اور اس نے ایون وہ آگے میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی، ایک خاص واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دعوت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے فیملی والوں کی دعوت کی تو اس میں بھی اس نے بہت سخت باتیں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس نے کیا اسپیسیفک لفظ بولے تھے میں آپ کو بتاتی ہوں شارٹلی، اور اس کی وجہ سے یہ صورت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے آ گئے، اور یہ وہی نازل ہوئی تھی۔ بہرحال یہ تھوڑا سا جو ایسپیکٹ تھا یہ کلیئر ہونے والا تھا۔
اور اس کے علاوہ میں ایک دو چیزیں اور کوئکلی بتاتی جاؤں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ سورت باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اب آپ خود سوچئے کہ سنیریو کو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ایک لیڈر ہے اور وہ بلڈ ریلیٹو بھی ہے، اور وہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے یا سپورٹ کرنے کے، وہ الٹا کیا کر رہا ہے، اپنی ساری ویلتھ، اپنی پاور اور اپنا رشتہ سارا کچھ خون کے رشتے والے اسپیکٹ کو بھول کے، تو وہ سارا کچھ کس چیز کی طرف لگا رہا ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹاپ کرنا ہے، کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج روکنا ہے، اینڈ میکنگ تھنگس اینڈ دعویٰ ڈیفیکلٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ ہر اینگل میں جو ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت، جو آلریڈی ایک نیا آئیڈیا تھا، جس کو لوگوں تک لے کے جانا پہنچانا آلریڈی اتنا آسان نہیں تھا، اس کو اور زیادہ اسٹرگلنگ اور مشکل بناتا جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو بلکہ جو امام طبری ہیں، طبری میں ہی ہیز جوٹڈ ڈاؤن دس، وہ لکھتے ہیں کہ مطلب اس کے مطلب کچھ پوائنٹس ہیں جو آئی جسٹ ٹک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر جہاں بھی جاتے تھے، یعنی جیسے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ مدثر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ آپ قم فانذر، کہ آپ دعوت دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بہت زیادہ کنٹینیوسلی ہر وقت مطلب ہر گھر میں جا کے، ڈفرینٹ قبیلوں میں جا کے، ڈفرینٹ گھروں میں، ٹینٹس میں، جہاں بھی انہیں کہیں موقع ملتا تو وہ جا کے اللہ کی بات یہ دعوت دیتے کہ اللہ جو ہیں وہ رب ہیں، اور اس طرح اس زندگی ایک ٹیمپرری زندگی ہے، ہماری اصل زندگی آخرت کی ہے. جتنا ہمارا دعوت کا پوائنٹ اس وقت تک قرآن کے نزول کے وقت جتنی ان کی دعوت بن رہی تھی، جتنا انہیں پتہ چلا، وہ جا کے وہ دعوت دیتے تھے. تو جیسے وہ دعوت دیتے، تو طبری میں یہ بات لکھی ہے کہ جیسے آپ پیغام اسلام دیتے اور جس گھر سے یا جس ٹینٹ سے آپ باہر نکل کے آگے بڑھتے، تو ابو لہب جو ہے وہ تھوڑے فاصلہ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا، اور جس گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے تھوڑا آگے جاتے تو وہ اس گھر میں داخل ہو جاتا، اور پھر جس شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، اسی بندے سے وہ بات واپس کرتا، اور وہ کہتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے جو ابھی آپ سے بات کر کے گیا ہے، اور نعوذ باللہ یہ مجنون ہو گیا ہے. یعنی بڑے ہی نازیبا لفظ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتا کہ یہ تو نعوذ باللہ مجنون ہو گیا ہے، اور ہمیں شرمندگی ہے کہ یہ غلط باتیں آپ کو آ کے بتا رہا ہے. تو ایسا ہے کہ آپ لوگ اس کی بات نہ سنیں، اینڈ ڈونٹ ایکسیپٹ واٹ ہی از ٹیلنگ یو. میں آپ سے اپولوجائز کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، تو آپ جو ہے یہ ہمارے بھتیجے کی بات نہ سنیں، بس یہ ایسے ہی فینٹیسی والی باتیں بتا رہا ہے لوگوں کو، نعوذ باللہ، کہ میں پروفٹ ہو گیا ہوں. تو یعنی لفظ بلفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بتاتے ہوں گے یا بتا سکتے تھے یا بتاتے تھے، ایگزیکٹلی وہ سارے لفظ، وہ کی پوائنٹس پکڑ کے وہ بات الٹا دیتا، اور یہ لیڈنگ پوزیشن میں تھا، اسے زیادہ لوگ جانتے تھے آٹومیٹیکلی، اور اس کا انفلوئنس زیادہ تھا. تو آپ خود سوچیں کہ ایک نئے آئیڈیا کو جب کوئی جا کے وہ کرتا ہے، پروپوگیٹ کرتے ہیں یا اس کی دعوت ہوتی ہے، تو ایک نیا آئیڈیا میں تو لوگوں کے لیے ویسے ہی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات محنت، کوشش، اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر، اپنی محبت سے، اور پھر دعاؤں سے، التجا سے، رات کو جو ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ مزمل کے سٹارٹ میں، کہ وہ راتوں کو اللہ سے التجا کر کے پلان بنا کے صبح کے لیے نکلتے، اتنی محنت کے بعد جب وہ جا کے کسی کو بتاتے، یہ ادھر جاتا اور یہ کہتا کہ نعوذ باللہ یہ جو ہے یہ فینٹیسی میں ہیں، کہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو نبوت مل گئی ہے، اور اس طرح کی باتیں، اور وہ ساری کی ساری جو مطلب ہی واز ٹرائنگ ٹو پلے اے گیم، اور ٹرن اوور، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مائنڈ میں کوئی بات خیر کی ڈالتے، تو یہ وہ ساری کی ساری اس بات کو الٹا کے ختم کر دیتا، نلیفائی کر دیتا، وہ کر دیتا، نگیٹ کر دیتا. اور یہ اس کی بہت ہی مطلب شاطر قسم کی چال تھی جو یہ کر رہا تھا. اور پھر ابو لہب ساتھ میں لوگوں کو یہ بھی کہتا کہ
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो ये आप लोगों को आके अपने खुदाओं को छोड़ने को कहता है, तो ये फैमिलीज़ तोड़ रहे हैं। अब मैं क्योंकि ये वो उसके बेअदबी के लफ्ज़ बोलते हुए भी थोड़ी ज़ुबान तंग हो जाती है, लेकिन वो बहरहाल बेअदबी से बात करता कि ये तो हमारा भतीजा ऐसा हो गया है और नाउज़ुबिल्लाह ये ख़ानदानों को तोड़ता है, ये खुला फ़ितना है, नाउज़ुबिल्लाह। और इब्न कसीर और तिबरी ने ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं कि अबू जहल जाके ये कहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात ना माने क्योंकि ये नाउज़ुबिल्लाह फ़ितनागर है। तो अब आप ये देखें कि इसके बाद फिर कितनी सिचुएशन कैसी डेवलप होती होगी। यानी एक तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, वो सारी मेहनत कोशिश और हर दिन के हिसाब से कर रहे हैं और कुछ लोगों के दिल आहिस्ता-आहिस्ता नरम हो रहे होते होंगे उनकी तरफ जाने के लिए, लेकिन जाके ऊपर ये बना कर देता होगा तो क्या वो सीन होता है। अच्छा आयरॉनिकली आप ये देखिए कि टुडे इवन if someone wants to give a real true message of Islam कोई देने की कोशिश करता है तो आज भी लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो बहुत नई नई बातें कर रहे हैं तो फितनागरी ही लग रही है। तो ये सिर्फ़ उस वक़्त की बात नहीं थी। वो जो अबू लहब का टूल था, वो टूल इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो यूज़ किया गया, क्या टूल था कि इनकी बात को वापस नाउज़ुबिल्लाह नलिफ़ाई करने के लिए हर कोशिश लगा देनी है। हर रोज़ वो भी चलता था, निकलता था, उतनी ही मेहनत करता था, लेकिन वो क्या करता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नलिफ़ाई करने को कोशिश करता था। आज भी ये देखें, आज मीडिया के थ्रू वेस्ट का एजेंडा, बहुत सारी और चीज़ें, वो कि मिलके क्या कर रही होती हैं कि कोई भी हक की बात बताने की कोशिश करता है, तो एकदम कोई हटता है अपनी बात करके और यहाँ से इधर से दूसरे मैसेजेस, क्रॉस मैसेजेस, ये जो इतना कुछ मीडिया में आपको पता ही है, सोशल मीडिया तो एक ऐसी वॉर इस वक़्त बन चुकी है कि ना पूछें, कि कोई पता ही नहीं चलता कि हक क्या है और बातिल क्या है। तो ये वही टूल्स हैं जो उस वक़्त यूज़ किए जाते थे, आज भी यूज़ करते हैं। सो ये जो और जो फ़ितनागरी का लफ्ज़ है ना, ये तो ऐसा है कि दिस वर्ड इज़ यूज्ड टू स्टॉप पीपल फ्रॉम लिसनिंग बिकॉज़ पीपल डोंट लाइक फ़ितना। किसी को भी फ़ितना पसंद नहीं है। किसी के साथ आप फ़ितने का लफ्ज़ एसोसिएट कर दें ना कि ये बंदा तो फ़ितना फैला रहा है या फ़ितनागरी कर रहा है, तो इमीडिएट क्या होता है कि हर कोई फिर उस एंगल से बचना चाहता है, कहता है नहीं, हो सकता है वाक़ई कोई फ़ितना कर रहा हो। तो ये लफ्ज़ उस वक़्त भी यूज़ करता किया जाता था और आज भी जो लोग अल्लाह की बात के अल्लाह के निज़ाम के क़याम की बात करते हैं और वो कहते हैं कि ये तो नई बातें, हमने तो ऐसा कभी ना सुना था, ये तो कोई नई फ़ितना छोड़ रहे हैं। तो बहरहाल अगर ये बातें सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पिछले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुनी, तो हम लोग क्यों इस बात को इस तरह लें कि नहीं भई हमारे बारे में कोई क्यों कह रहा है। अगर कोई कह रहा है तो ये एक फूल समझ के रख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी सही नहज पे चल रहे हैं और अगर लोग गलत कहते हैं तो कहते रहें। हमें तो अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते पे और सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में उनके मिशन को लेके चलना है बिइज़्निल्लाह ताला। उसके बाद जो अब वो वाक़या मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि फिर जो आता है तफ़सीरुल कुरान के अंदर भी ये वाक़या बयान किया गया है और वो क्या वाक़या है, जो सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ, ने सारे अपने ख़ानदान वालों को जब बुलाया था और क्या हुआ था, मैं थोड़ा-सा यहाँ से आपको रीड आउट कर देती हूँ कि जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार जब फैमिली को जमा करके खाने वगैरह के लिए बुलाया, यानी दावत खाने पे बुलाया और उन्होंने ये नियत की कि मैं दावत दूँगा अपने ख़ानदान को और ये स्टार्ट की ही बात है। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन उसको लिखते हैं कि ये थोड़े बाद की बात है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि बंदा डेफ़िनिटली अपनी फैमिली से सबसे पहले शुरू करता है। तो ये सूरह लहब की
یا سورہ مسد کی ہی بیک گراؤنڈ میں یہ بات آتی ہے. تو اس وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیملی کو بلایا، اپنے خاندان کو بلایا، سب کو کال کیا، تو کیا ہوا کہ جب کھانا وغیرہ کھا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی بات شروع کرنا چاہی کہ میں دعوت دوں، تو ابو لہب نے کہیں اوور ہر کیا ہوگا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے بھی بات کرتے ہوئے کہ شاید یہ کوئی بات خاص نہج پہ کرنے لگے. تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات نہیں کرنے دی، کوئی فضول باتیں شروع کر دیں اور کسی کو بولنے اور سننے کا موقع نہ دیا. اسی طرح دن ختم ہو گیا اور لوگ وہ مطلب کھانا وغیرہ کھا کے اور جو وہ فضولیات چلتی رہیں باتیں کر کے چلے گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں ملا بات سننے کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روایات میں آتا ہے کہ دوسرے دن پھر بلایا، اور کچھ میں آتا ہے کہ کچھ دنوں بعد بلایا. تو بہرحال دوسرے دن بلایا یا چند دنوں کے گیپ سے بلایا، پھر بلایا. پھر ابو لہب نے ایگزیکٹلی یہی کیا کہ کھانا کھاتے کھاتے باتیں شروع کی، اور پھر ایسی ادھر ادھر کی باتیں اور قصہ گوئی اور وہ سارا کچھ شروع کر دیا کہ اس کی بات کو، آپ کو پتہ ہے کہ جو مؤدب لوگ ہوتے ہیں وہ بڑوں کی بات کو کاٹا نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بات کاٹی، سنتے رہے، چپ رہے. اور اسی طریقے سے وہ دن بھی چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا. پھر تیسرے دن کچھ لوگوں نے لکھا کہ تیسرے دن، اور کچھ مفسرون نے جیسے تفسیر القرآن ہے اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پھر فائنلی کوہ صفا پر بلایا، اور وہاں پہ ایک بڑے جرت مندانہ طریقے سے کوہ صفا کے اوپر، یعنی صفا کے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور ایک فریادی کی طرح آواز لگائی اور قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا اور کہا اے بنی فہر، اے بنی عادی، اے بنی کعب وغیرہ وغیرہ، یعنی جتنے بھی قریش کے قبیلے تھے ڈفرنٹ، ان ساروں کو نام لے لے کے پکارا اونچی آواز میں، ایک اونچی اس پہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے، حتیٰ کہ سب قبائل کے قابل ذکر اشخاص جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو گئے، اور جن قبائل کے بڑے یا لیڈرز یہ خود نہ آ سکے، انہوں نے اپنا ریپرزنٹیٹیو یا نمائندہ کوئی بھیج دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے اس پار ایک لشکر جمع ہو رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا ہاں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا ہمیشہ سچ ہی کا تجربہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سب لوگوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں گے تو ہم ایسے ہی مانیں گے، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ، آپ صادق و امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کے بارے میں تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور یہ واقعہ ہم سارے شروع سے بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ شاید سورہ لہب کے اس میں ہو یہ. تو یہ سورہ لہب کے ہی شان نزول میں یہ آتا ہے. تو کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ آپ سب مانتے ہیں اس بات کو، تو آپ سب نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ پھر آپ کہہ رہے ہیں تو ایسے ہی ہوگا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو سن لو کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہٰذا تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. یعنی یہ یہاں پہ یہ شارٹ کٹ لکھی ہوئی ہے بات، لیکن بہرحال اس میں انہوں نے ڈیٹیل سے بات بتائی کہ اللہ اور آخرت کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی اس دن میں، اور پھر بڑا دن نے آ کے رہنا ہے، یعنی قیامت کے دن کا ذکر کیا، پھر جنت اور جہنم کی تھوڑی بات کی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایک کمپریہنسو وے میں انہوں نے پورے اپنی جو دعوت کا اسپیکٹ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے، جتنا بھی ابھی تک وحی کے اندر ہم نے چیزیں پڑھی، جیسے جنت کا ذکر بھی ہم نے پڑھا، ہم نے جہنم کا بھی پڑھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اس پوائنٹ پہ کوہ صفا کے اوپر خطاب کر کے سب کمپریہنسو وے میں بات کر دی. اور جو ہے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو مخاطب کر کے جو بات کی، تو اس پہ امیڈیٹ اس پہ ایک سیکنڈ ابو لہب، اور اس پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی تو ابو لہب کی وہ اتنا برہم ہو گیا، یعنی اس کو اتنا غصہ آیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ ابو لہب یکدم بھڑک اٹھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ باتیں بیسک بنیادی باتیں کی، کمپریہنسو ایک بات کی، اور ابھی آخری بات ہی کر رہے تھے تو ابو لہب جو ہے وہ غصے میں آ گیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا
کہ مخاطب کر کے کہا کہ تبن لک، تبن لک، کیا کہا؟ تبن، تا با شدہ کے ساتھ فتحت 2 زبر، تبن لک، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نعوذ باللہ ہیل ٹو یو، یا ہلاکت ہو تم پر. تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ نعوذ باللہ جو انسلٹ کی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس پر پھر یہ آیات جو ہیں اللہ ہیز ریویلڈ یہ آیات نازل ہوئیں، یہ صورت نازل ہوئی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت اخلاق کے مالک تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جواب اس طرح ترکی بترکی جواب دینے کی طبیعت نہیں تھی ان کی، تو وہ خاموشی اختیار کر گئے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وحی نازل کی، جس میں اللہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سامنے آ گئے. اور یہاں پہ ایک سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور میں ریفرنس آپ کو دے دیتی ہوں، سورہ صاد، سورہ صاد، وہ اس کی آیت نمبر 4 to 7 اگر آپ دیکھیں، آیت نمبر 4 to 7 آپ بے شک کھول لیجئے. سورہ صاد آیت نمبر 4 to 7، یہ 38 سورہ ہے قرآن کے جو سیکوینس میں ہمارے پاس جو آئی ہوئی ہے. تو اس کے اندر کیا آتا ہے، آیا نمبر 4 سے 7 تک ایگزیکٹلی یہ والا جو ہے نا وہ سین پورٹری ہوا ہے وہ، اور وہ کیا ہے، آیت نمبر 4 میں آتا ہے کہ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ، کہ ایک ڈرانے والے جو انہی میں سے ہے، اور کہا منکرین نے کہ یہ ایک جادوگر یا سخت جھوٹا ہے. کیا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ بتایا کہ اس زندگی کا خاتمہ ہے، ختم ہو جانا ہے، انہوں نے اب آخرت کی بات بتائی، تو منکرین نے کیا کہا کہ کافروں نے کیا کہا کہ یہ تو یعنی یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتا رہے ہیں کیا ہے، ھذا سحر کذاب، کہ یہ تو نعوذ باللہ جادوگر ہے، سخت جھوٹا ہے. یہ آیت نمبر 4 ہے. اور 5ویں میں پھر کیا کہا، اجعل آلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا بنا ڈالا ہے اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود، یعنی ہمارے تو اتنے سارے بت ہیں، ہمارے تو اتنے سارے معبود ہیں. جزاکم اللہ خیر ثنا. جی یہ آیت جو ہے تو اس سے ہاں اگلی آیت لیجیے گا، آیت نمبر 5. ہاں یہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ کیا یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ کیا اس بندے نے بنا ڈالا ہے سارے ہمارے اتنے سارے الہ کو، اتنے سارے جو معبود ہیں، ان معبودوں کی جگہ صرف ایک معبود کو، الہ واحد کی بات کرتا ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور پھر اگلی آیت کہ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اور نکل گئے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. بلا شبہ یہ کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ تو بڑی ہی عجیب مقصد ہے، عجیب بات ہے، عجیب راہ پہ چلنے کی بات کر رہا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ اگنور کر کے وہ پھر کیا نام ہے اس کا، ابو لہب ساروں کو کہنے لگا کہ چلو یہاں سے نکلو، یہ تو نعوذ باللہ یہ جو بات کر رہے ہیں تو بات ہی اتنی عجیب ہے. اور یہاں پہ یہ لفظ دیکھیے گا، کیونکہ ہم اتنا سا تو پڑھ چکے ہیں نا، اور اتنے غور سے ہم نے پڑھا ہے کہ صبرو کی ڈیفینیشن تو پتہ چلنی چاہیے نا. تو یہ دیکھیں انمشو وصبرو، اس پہ لے کے جائیے گا سنا، ذرا اس کو وصبرو کو ہائی لائٹ کریے گا. یہ دیکھیے وصبرو علی آلہتکم، کہ اور جمے رہو اپنے الہوں پہ، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اللہ کی بات کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے ان الہ کے اوپر جمے رہو. تو وصبرو اگر آپ ٹرانسلیشن سے اگر کوئی لوز ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو وصبرو کی ٹرانسلیشن آپ کو کیا ملے گی، یہ کیا صبر کرو، صبر کرو کا اب معنی آپ کو یاد آیا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جمے رہو، ڈٹے رہو، تو یہ یہاں پہ بھی وہی معنی پھر سمجھ لگتا ہے کہ ہاں اپنے خداؤں پہ جمے رہو یا اپنے الہوں پہ جمے رہو. مراد یہ کہ جو تمہارا پریویس آئیڈیا یا آئیڈیالوجی ہے، جو عقائد ہیں، بس ان کے اوپر ڈٹے رہو، ان کو تھام کے رکھو. تو یہ جو چیز تھی، یہ ابو لہب ساروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہٹا کے کہ سائڈ پہ ہو جائے، ان کی کوئی بات نہ سنیں، یہاں سے نکلیں سارے اور اپنے آئیڈیا پہ جمے رہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی کوئی بات سننے کی.
کیونکہ آج سے پہلے ہم نے ایسی کوئی بات نہ سنی ہے اور نہ ہی ہم سننے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ آیات جو نازل ہوئی تھی یہ تو کافی بعد میں ہوئی ہیں، لیکن ان آیات کو اس سٹوری کو پورٹرے کیا گیا ہے ان آیات کے اندر جو اس سورہ لہب سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو اب ہم آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہید ہم نے کافی لمبی لے لی ہے، انشاءاللہ اب ہم کوئکلی نکلیں گے، لیکن یہ ہے کہ امپورٹنٹ، بہت اہم میرے نزدیک دو ایسے لیسنز ہیں جو سورہ لہب میں ملتے ہیں جو کہیں اور کسی جگہ پہ نہیں ہے، لٹرلی اسٹارٹ کے قرآن کے کسی حصے میں نہیں ملتے ہیں، اور یہ بات ہمیں ایکچولی بتائی بھی اتنی زیادہ نہیں جاتی، ہمیں کہیں عام جگہ سے آپ کو یہ بات نہیں پڑھنے کو ملے گی جو سورہ لہب کی اندر ایک بہت راز کی بات پہنا ہے۔ یوزلی ہم سورہ لہب کو کب پڑھتے ہیں؟ بس جب ہمیں چھوٹی تلاوت کرنی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ چلو قل هو اللہ احد اور تبت یدا یا سورہ مسد پڑھ لیتے ہیں، تو ہم اس طرح، لیکن اتنا اس کے اندر اہم ایک دو میسیجز ہیں کہ وہ کہیں اور اس طریقے سے اسٹرانگلی یہ بات ہمیں نہیں ملتی۔ سو وی ہیو ٹو کنسولیڈیٹ دیٹ آئیڈیالوجی، دیٹ اکت جو ہمارا ایک ہم نے کہا تھا کہ مائل سٹونز ہیں ہمارے عقیدے کے، ان میں سے آپ کو ایک بہت میجر پوائنٹ یہاں سے ملے گا، تو انشاءاللہ اس کو تھوڑا آپ نے ہائی لائٹ کر کے سوچنا ہے کہ وہ کیا ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں ابھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت تباہ ہو جائیں یا ٹوٹ جائیں یا ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ید ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، یہ جو الف لگا ہوا ہے آگے یدا یہ دو ہاتھوں کو پوائنٹ کرتا ہے، دونوں ہاتھ ابی لہب کے، وتب اور وہ ہلاک ہو جائے، اور وہ ہلاک ہوا، مطلب ہے تو یہ پاسٹ کا ٹینس، لیکن بہرحال یہ اس کے بارے میں بات کرتی ہوں آگے، ہیں یہ بہرحال پاسٹ ٹینس ہی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پہلے کوئکلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے معنی اور تفسیر کے اسپیکٹ سے چند پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ایک دو اور نقطے اس کے دیکھتے ہیں کہ the hands of the ابو لہب be cursed، کہ کیا مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بات کہی تھی کہ تبن لک، یعنی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ خطاب کیا سب لوگوں سے، تو غصے میں آ کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ آپ پر ہلاکت ہو، یا تم ہی کہا ہوگا اس طرح کر کے کہ تبن لک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے سے اس کو جواب دیتے ہیں اس وحی کے ذریعے سے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ باطل کے خلاف اللہ خود آ کے جواب دے رہے ہیں، اور اللہ خود کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں۔ یہاں پہ بھٹوی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، عبدالسلام بھٹوی اللہ مغفر اللہ، ریسنٹلی فوت ہوئے ہیں، کہ یہاں ہاتھوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ تکلیف اور ایذا رسانی میں ہاتھوں کا حصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی ہاتھوں کا ذکر اپنی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اکثر جب ہم کسی کو ایذا رسانی یا کوئی تکلیف دینا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاتھ یوزلی انوالو ہوتے ہیں، ہم ہاتھ سے بھی کچھ نہ کچھ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے کو اذیت ملتی ہے۔ اور دوسری وجہ ہاتھوں کا ذکر کرنے کا یہ بھی ہے کہ ہاتھوں سے مراد اولاد اور ساتھی بھی ہیں جو مدد کرتے ہیں آپ کے ایول پلانز کے اندر۔ تو بعض مفسرون نے لکھا ہے کہ ہاتھوں کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ فزیکل سینس میں ہاتھوں کا مطلب ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب اولاد اور ساتھی کے معنی میں ہے، کہ جو کہ آپ کا وہ گینگ اپ ہوتے ہیں اور آپ برائی کو ایکچولائز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی بات کہی ہے کہ یہ جسمانی لحاظ سے یقیناً یہ جسم کی بات ہے ہی نہیں، یہ دونوں ہاتھوں کے ٹوٹ جانے کی بات ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک ایکسپریشن تھا جو یوز ہوتا تھا، اور میں اس کی طرف زیادہ اپنا وہ رکھتی ہوں، میرا ٹلٹ اسی تفسیر کے اس پوائنٹ کی طرف ہے کہ یہ ایک ہر زبان میں ایک اسلوب ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بد دعا کی قسم ایک کلمات کے ذریعے سے دی جاتی ہے جس میں ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، یا آپ خفگی کے موقع پر کچھ خاص اس طرح کا ایکسپریشن بولتے ہیں،
تو یہاں پہ ایک بددعا کی قسم یا انتہائی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو واپس یہ کہہ رہے ہیں. اور اس بات کی ہمیں یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس ایکسپریشن، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابو لہب نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تبنن یہ ایکسپریشن یوز کیا تھا، یعنی مراد یہ کہ ہلاک، نعوذ باللہ ہلاک ہو جاؤ یا قرض ہو آپ کے اوپر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو جب اس نے یہ ایکسپریشن یوز کیا تو اس کا مطلب ہے کہ عربز یہ بات، یہ بددعا کے طور پہ یوز کرتے تھے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کلمے کو اسی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. بہرحال اس کا معنی اس طریقے سے لیا جائے کہ ہاتھوں کا ذکر ایذا رسانی کے لیے ہے، یا ہاتھوں سے مراد اولاد اور ساتھیوں کا ہے کہ ان کے اوپر قرض ہو یا ان کے اوپر ہلاکت آئے، یا اس کا معنی یہ لیا جائے کہ یہ اوور آل بددعا ہے اس کے لیے. لیکن ساری صورتوں میں بات ایک ہی ہے کہ ابو لہب کا ذات ایسی ہی تھی کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ان کی پوری سپورٹ کرتے ہوئے اس کو قرض کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک بہت بڑی پروٹیکشن ہے، کیونکہ وہ اپنی پروٹیکشن اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اپنی پروٹیکشن اس وقت میں خود کر سکتے. تو یہ تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کا نام آیا ہے باقاعدہ، وتب اور قرض ہو یا ہلاکت ہو، اس کے ہلاک ہوا، یہ معنی اس کا آتا ہے. اور اس کے بعد آپ نیکسٹ آیا دیکھیے کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ ما اغنا کام آئے گا، عنہ اس کو، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا. ما جو ہے نا، سب سے پہلے ما کو دیکھ لیتے ہیں. ما دو طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے. بعض مفسرین نے اس کو کہا ہے کہ یہ ما نافیہ ہے. نافیہ کا مطلب ہوتا ہے نفی، یعنی نگیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اس کا معنی کیا بنے گا کہ نہ کام آئے گی اس کی دولت اور مال اس کو، کس کو، یعنی ابو لہب کو. تو میم اگر نافیہ ہے، نیگیٹو معنی نگیٹ کر رہی ہے، تو نہ کی سینس میں اس کا معنی لیں گے. اور کچھ مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ یہ ما جو ہے یہ کوسچن کے لیے استعمال ہوتی ہے، سوال کے طور پہ. ما سوالیہ کہتے ہیں اس کو، یا ما سوال کہتے ہیں اس کو. تو سوال کیا ہے کہ کیا کرے گا اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے لیے، یعنی ابو لہب کے لیے اس کی مال اور کمائی اس کے لیے کیا کرے گی. تو کوسچن کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ بات باور کروانا مقصود ہوتا ہے کہ کیا کر لے گی جب اتنا اس نے ظلم کر لیا، اتنا اس نے زیادتی کر لی، اتنا اس نے آپریشن کر لیا، اتنے ٹائرنٹ بیہیویئر کی طرف اس راستے پہ چل پڑا. تو اس کے بعد اس کا مال یا اس کا کسب، اور کسب اس کو کیا، کسب یعنی کمائی اس کو کیا فائدہ دے گی. اور علماء لکھتے ہیں کہ کسب جو ہے نا، کسبہ کاف سین با، کسبہ کمائی کو کہتے ہیں. لیکن کمائی یا بامانی صرف ارننگ کے معنی میں نہیں ہے. ارننگ یعنی مال کمانے کے معنی میں نہیں ہے، یعنی جو کچھ بھی اس نے کمایا، اس کمائی میں بے شک وہ ہر وہ چیز شامل ہوتی ہے جو اس نے گناہ کیے، جو اس نے برائیاں کی، جو اس نے سینس کی، جو بھی اس نے ڈیڈز اینڈ ایکشنز کیے. اور کچھ مفسرون نے اس کو لکھا ہے کہ کمائی کسبہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے. کہ ڈیفینیٹلی اولاد پہ آپ مطلب انویسٹنگ کرتے ہیں نا، آپ اللہ آپ کو اولاد دیتا ہے تو آپ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، آپ اس کو بہت زیادہ کوشش سے اور پرورش کرتے ہیں ان کی. تو بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کام آئے گی اس کی مال اور اس کی اولاد، یعنی کہ الٹیمیٹلی یعنی اس کی نسل بھی اس کے کام نہیں آئے گی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی کلیئر ہے الحمدللہ. اچھا، تو قریب کر لیتی ہوں. جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا کام آئے گی اس کی جب اس نے اتنا ورسٹ اپنے ساتھ کر لیا. یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے میسج، اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجر، اللہ کے بھیجے ہوئے وے آف لائف کو جب اس بندے نے نگیٹ کر دیا، اس بندے نے ڈینائی کر دیا، اس بندے نے نہ صرف نگیٹ اور ڈینائی کر کے چپ ہو کے بھی نہیں بیٹھا، الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی لمحہ بلمحہ کنفرنٹیشن کر کے ریزسٹنس کھڑی کرنا شروع ہو گیا. تو اس کے بعد اس کو جب اللہ نے اس کو اتنی بڑی بات کہہ دی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ تمہارے اوپر سراسر ہلاکت ہے، کرسڈ یو آر.
تو फिर अब क्या चीज फायदा देगी, फिर कौन सी माल और कौन सी औलाद और कौन सी कसब, अब क्या चीज है जो उसको क्या कहते हैं उसको अगना यानी कि उसको सफिशिएंट होगी, कुछ भी सफिशिएंट नहीं होगा, नथिंग विल एक्चुअली बेनिफिट हिम। तो और यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ बात कि इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ मुफस्सिरून ने इस बात को लिखा है कि जब जंग बदर, क्योंकि ये तो शुरू के सालों बिल्कुल शुरू के ईयर की जो वही है ना, लेकिन वैसे अबू लहब के बारे में अगर आपने जानना है तो आपको पता चलेगा कि अबू लहब ने जब सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना चले गए, तो जब पहली जंग का ऐलान होता है यानी जंग बदर का, तो जंग बदर में क्योंकि ये एक मालदार शख्स था और ये बखील भी था अबू लहब, तो माल की मोहब्बत और जो लालच होती है ना वो इंसान को बुजदिल भी बना देती है। तो वो बुजदिली की वजह से ना जंग में इसने लोगों को तैयार किया और अपने बिहाफ पे भी एक बंदे को तैयार कर दिया, लेकिन खुद ना गया। और जब ये खुद नहीं गया और जब जंग बदर हो गई और जंग बदर की उसको खबर मिलती है जब कि मुसलमानों को फतह हो गई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह मिली और इस्लाम को फतह मिली, और जो कुरैश के जो एलीट जो कुफार हैं वो नाकाम और जलील और रुसवा हो गए हैं और कई उसमें से जहन्नुम वासिल हो गए हैं। तो जब उसको ये खबर मिली तो ये बहुत बीमार हो गया, अबू लहब की बात हो रही है। और जब ये बीमार हो गया और उसके बाद एक हफ्ते का टाइम आता है कि एक हफ्ते के अंदर ही इसको उस बीमारी, इसके बाद चीचक चीचक होता है ना स्किन की जो एक बीमारी होती है, तो चीचक की एक डिजीज होना शुरू हो गई और उसने उसकी बीमारी ने वो शक्ल इख्तियार कर ली। और ये आपको पता है कंटीजियस होती है बाज वो, तो कंटीजियस या छूत होने की वजह से इसको अपनी फैमिली ने छोड़ दिया, इसको अपने बच्चों ने छोड़ दिया, यानी इसको कोई खाने के लिए रखने के लिए करने के लिए तैयार नहीं था। और इसको बड़ी तकलीफ में इसने आखिरी दिनों में बड़ी शिद्दत की तकलीफ और तन्हाई और आजमाइश के साथ काट के फिर जब ये मरा तो तब इवन इसको दफन करने के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि वो कंटीजियस जो बीमारियां होती हैं आपको पता है लोग उससे घबराते हैं कि उनके पास जाने से भी। तो काफी दिन गुजर गए तो फिर लोगों ने इसके बेटों को, अबू लहब के बेटों को कहा कि भाई क्यों नहीं तुम लोग दफन करते अपने बाप को, जरा तान तशना किया। तो उस वक्त फिर इसके बेटों ने किसी हबशी बद्दू को या इस तरह के किसी शख्स को हायर किया और उसको कहा कि गड़ा खोद के जाके हमारे बाप को घड़े के अंदर डाल दो, ऊपर मट्टी डालो या पत्थर डालो, लेकिन बस इससे जान छुड़वाओ। तो ये इस तरीके की बातें आती हैं और इस अबू लहब के बारे में जो इसके बाद में मिलता है। तो अब आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो पहले ही साल में जब ये सूरह लहब नाजिल हुई थी तो उसी वक्त ये बात फरमा दी कि आप तुम्हें कोई तुम्हारा माल, क्योंकि ये माल की बिना पे ये बहुत मालदार था और इस माल की बिना पे और अपने आप को ये अरबाब में से समझता था कि मैं तो इतना अपने अपने निज़ाम और अपना सिस्टम चलाने वाला हूँ, मैं भला क्यों एक नए आइडिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए मैं उनकी पैरवी करूँ या मैं झुक जाऊँ। और किसी भी दर्जे पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना सपोर्ट की, ना उनको वो हिस्सा दिया, हक दिया जो कि उनका बनता ही था। कुरैश के कबीले से होने के नाते एटलीस्ट बेसिक लेवल का कबायली हमीयत के तहत कुछ तो उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी अपने इस्ताए की तरफ से, लेकिन कुछ भी नहीं मिली। तो ऐसे में फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत गजबनाक होते हैं और वो फरमाते हैं कि कोई चीज़ तुम्हें फ़ायदा नहीं देगी। और यहाँ से हमें फिर इस कॉन्टेक्स्ट में पता चलता है कि यकीनी बात है कि उसके माल और औलाद ने भी उसके लिए फ़ायदेमंद साबित ना हुई। अब आप ये देखिए कि स्ट्रेंथ ऑफ दिस आयात, ये जो अभी तक आयात आई हैं अगर इनकी आप स्ट्रेंथ देखें, यानी अभी तक तो हम कॉन्टेक्चुअली देख रहे हैं ना कि ये मतलब क्या हो रहा था सीन देख रहे हैं, लेकिन इन स्ट्रेंथ ऑफ दीज आयात अगर आप देखें कि इस दावत के साथ अल्लाह खुद खड़े हैं, यानी जिस दावत पे जिस बात में अल्लाह खुद आके खड़े हो जाएं तो उसके अगेंस्ट किसी चीफ का, किसी लीडर का, किसी बड़े से बड़े का कोई माल, कोई कमाई, कोई औलाद, कोई कंपेनियंस, कोई साथी, कोई गैंग, कोई इर्द गिर्द का उसका जितना भी जो जो उसने कमाई है
وہ اس کو کبھی بھی سفیشینٹ نہیں ہوگی، نہ ہو سکتی ہے، ہرگز نہیں. بھلا اللہ کے لیے جو شخص کھڑا ہو اور پھر اللہ اس کو پروٹیکٹ کرنے نکل پڑے اور اس کا جو اوپوننٹ ہو پھر وہ اس کا کیا بنے گا. تو سوچئے آپ کہ ان آیات میں کتنی بڑی اسٹرینتھ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کروں گا اور میں بتاتا ہوں کہ یہ ہے. اور آج اکثر سوال لوگ کرتے ہوتے ہیں نا کہ اتنی بڑی سپر پاورز ہیں اور ایلیٹس ہیں، ہم لوگ دنیا میں مسلمانوں کے اس وقت کیا اوقات. تو جب ہم سپر پاورز ایلیٹس کو اپنے اگینسٹ دیکھتے ہیں تو ہم کمزور محسوس کرتے ہیں، پر اگر اللہ خود کھڑے ہوں تو پھر بھلا کسی کو کیا کمزوری. اب کمزور کون ہوگا پھر؟ وہ کمزور ہوگا جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہے. یہ وہ جو سپر پاورز ہیں اور وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین الاسلام کو وہ لوگ جو اس کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ ان کے خلاف خود کھڑا ہے، وہ کمزور ہے یا وہ جو اللہ کے لیے کھڑا ہے وہ کمزور ہے؟ خود کوئی سوچے. تو اصل ڈیفینیشنز ہمارے دماغوں میں جب کلیئر نہیں نہ ہوتی تب ہم پھنستے ہیں. تو جان لیجئے کہ جب آپ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، جب آپ اللہ کے نظام کے قیام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، جب آپ اللہ کے بھیجے ہوا جو دین اسلام ہے اس کے لیے اپنی جان، اپنی مال، اپنی کوشش، اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو پھر آپ خود بتائیے کہ پھر بڑی سے بڑی کوئی طاقت، بڑی سے بڑی کوئی پاور آ جائے تو وہ وقتی آپ کو یہ لگے گا کہ وہ بڑے ہیں، لیکن ذرا فیل تو کریے، ذرا احساس ان آیات کی پاور سے اس احساس کو لیجئے تو صحیح کہ آپ اللہ اور اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کے کھڑے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جھنڈا لیے کھڑے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہی وہ امت ہیں جو نکالی گئی ہیں، جنہوں نے آگے اس جھنڈے کو کیری کرنا ہے؟ تو جو اس طور پہ کھڑا ہو گیا، اب اس کے سامنے امریکہ آئے یا اسرائیل آئے یا کوئی بڑی پاور آئے یا چھوٹی آئے یا ہندو آئیں یا سکھ آئیں یا جیو آئے، کوئی بھی آ جائے، آپ اپنی ٹیک اللہ سے لگائیے. وہ ٹیک لگاتے ہوئے اگر جان چلی جاتی ہے تو الحمدللہ وہ جان ایسی گئی کہ وہ جو صحابی کے بارے میں اکثر کوٹ کرتے ہوتے ہیں ہم لوگ کہ وہ جب نیزہ صحابی ایک کو لگا تو انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، یعنی میں تو اللہ کے راستے میں چلتا ہوا جان دے گیا، میرے پیچھے تو میرے اللہ کی ٹیک تھی. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کیا؟ جس جان نے ختم ہو جانا ہے اس کو بچا بچا کے ڈر کے رکھ کے اس دنیا میں، اور دنیا کی محبت اور دنیا ایک کوڑے دان کی طرح ہم اس میں اپنے آپ کو بس کبھی ادھر سے ادھر اور کبھی ادھر سے ادھر لوٹ پوٹ ہو کے ہم بس جی رہے ہیں. کیا کر لینا ہے ہم نے؟ اور الٹیمیٹلی تو یہی ہے، موت تو آنی ہے، پلٹنا تو ہے ہی ہے. تو اپنے رب کے ساتھ ٹیک لگا کے ٹیک the strength of these آیات and stand with حق. understand these آیات and stand with حق کہ حق کی پروٹیکشن کے لیے اللہ ہر وقت خود کھڑا ہے. نہ صرف پروٹیکشن کے لیے کھڑا ہے، اس کی ٹیک اور اس کا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ اس کا خود نجات دہندہ ہے، اس کی پناہ اللہ ہے، اس کی اوٹ اللہ ہے، اس کا سہارا اللہ ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے اپنے دماغوں میں اچھے طریقے سے ایکچولی کنسولیڈیٹ کرنا ہے. تو ویلتھ ابو لہب کی ہو یا پوری دنیا کی ہو، یوز لیس ہے. اگر آپ اللہ کے حزب اللہ میں سے ہو گئے ہیں، اللہ کے گروپ میں سے، اللہ کے گروہ میں سے آپ نے اپنے آپ کو کر لیا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے مشن سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد و مشن پہ آپ چل پڑے ہیں، تو ساری دنیا کی پاور یہ آپ آیت پھر ادھر لگا لیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کیا فائدہ دے گا تم لوگوں کا مال اور تمہاری کمائیاں اور کسب، میرے پیچھے تو اللہ کھڑا ہے. جب اتنی پاور ہم ڈیولپ کر لیں ان آیات کے اندر کہ یہ میرے دل کی آواز بن جائیں
اور یہ میرے اللہ نے میرے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا, ان کا اوور فلو میرے دل کے اندر آئے. جب یہ ڈیولپ ہو جائے پاور, تو پھر کوئی نہیں ہرا سکتا ہمیں. اور اگر ہم لوگ ہارتے وارتے نہیں ہیں, ہارنا تھوڑی ہوتا ہے. اگر اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ مقصد تک نہ پہنچ سکے, تو مقصد کی طرف چلتے ہوئے جان دے دیں گے, اور کیا چاہیے, شہادت ملے. یہ حقیقت ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سیصلا نارن ذات لہب, کہ سیصلا نیکسٹ آیا ان قریب. سین کا جو لیٹر ہے یہ کس لیے یوز ہوتا ہے؟ ان قریب یعنی جلد ایسے ہونے والا ہے. نیئر فیوچر میں جب کا ریفرنس دیا جائے تو سا کا لفظ آتا ہے. یصلا وہ جلیں گے یا ان کو چھو لے گی. نارن آگ, ذات لہب شولے کو کہتے ہیں. ہم نے پیچھے بھی تبھی ابو لہب کا نام شولے کا باپ. تو لہب شولے, ذات والی شولے والی. تو ان قریب وہ جلیں گے, یا جلیں گے سے از اے ویری ویک ٹرانسلیشن. داخل ہونا بھی ایکچولی ویک ٹرانسلیشن ہے. یہ جو یسلا کا روٹ ہے نا, سلیہ ہے, سواد لام یا سلیہ. سلیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر آپ یہ جانیں گے نا تو آپ کو ایک اور مزے کی بات پتہ چلے گی. وہ کیا ہے کہ سواد لام چھوٹی یا جو ہوتی ہے, یا یہ سلیہ کیا ہوتا ہے؟ whenever your hand touches the hot anything hot یا fire, جو چیز آپ کے آگ جب آپ کی سکن کو ٹچ کرتی ہے اس کو سلی یسلا کہتے ہیں. سلی یسلا کس کو کہتے ہیں؟ آگ جب آپ کو, جیسے آپ توے پہ ہاتھ لگ جائے یا آپ کا فائر فلیم کے ساتھ ہاتھ ٹچ ہو جائے, تو آگ کا ٹچ ہونا یا کسی بہت ہاٹ چیز کا ٹچ ہونا آپ کی سکن کے ساتھ, سکن یا امپورٹنٹ ہے, اس کو سلی کہتے ہیں. تو یہاں سے اس آیت کی تفسیر بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جنت اور جہنم میٹافیرک ہے, یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مجازی چیز ہے, یعنی یہ جسم کی ساتھ حقیقت نہیں ہونے والی, یہ کوئی ایموشنل بات ہوگی, یا یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی لیزر کی بات ہو, لیکن یہ اصل میں جسم انوالو نہیں ہوگا قبر کے عذاب یا آگ کے عذاب یا جہنم کے عذاب میں. تو یہاں پہ یہ لفظ اس ساری آئیڈیالوجی کا توڑ ہے. کیا کہ اس کا روٹ ورڈ جا کے دیکھیے کلوزلی, خود جا کے اسٹڈی کریے. کوئی بھی ڈکشنری آپ کھول لیں, اس کے روٹ ورڈ کے اندر آپ کو جائیں تو آپ کو اس کا باریکی سے معنی سمجھ آ جائے گا کہ ٹچنگ اے اسکن with hot thing. تو اسکن کا ذکر ہے یہاں پہ. تو جسم کا ذکر ہونے کا مطلب ہے کہ ان قریب وہ چھو جائے گی, ان کو ٹچ کر لے گی, ان کو پکڑ لے گی, ان کو داخل ہو جائے گی. اور پھر اس کا معنی تھوڑے وائڈر ہوتے جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کلوزلی اس کا یہی معنی ہے. سو ٹچ یعنی یو فیل دا ہیٹ آف فائر. سو ہی ول یعنی سیصلا نارن ذات لہب کا کیا مطلب ہوا کہ ہی ول فیل دا ہیٹ آف فائر ود دا فلیم. ہی ہو کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ کون ہے یہاں پہ؟ وہ کا صیغہ کس طرف جا رہا ہے؟ ابو لہب کی طرف. کہ وہ جو ہے وہ کیا ہوگا, اس کو he will feel the heat of fire with the flame, جس آگ کی فلیم ہوگا, شعلہ ہوگا, وہ اس کو فیل کرے گا, وہ اس سے جلے گا. یہاں پہ کچھ مفسرون نے, اللہ جانتا ہے پتہ نہیں انہیں مفسرون کہنا بھی چاہیے یا نہیں, لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پہ نا وہ جو شاعری میں آتی ہے نا کہ عشق کی آگ میں جلنا یا ایموشنز میں جلنا, یہ اس طرح کی کوئی بات ہے. تو یہ ساری غلط اور من گھڑت باتیں. ایسا کچھ ملے آپ کو تو آپ عربک کے اسٹوڈنٹ ہیں, قرآن کے عربک کے, تو آپ اسی لیے میں آپ کو روٹ ورڈز کی طرف, اکثر لوگ پوچھتے ہیں روٹ ورڈز کیوں پڑھاتے ہوتے ہیں, تو اسی لیے نا کہ لفظ کا روٹ جب آپ جانتے ہیں تو وہ روٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اوریجنل معنی کیا تھا. تو معنی جب آپ کو پتہ چلے گا تو پھر آپ کو کوئی فیک انڈرسٹینڈنگ یا ویسی اپنی مرضی کے اور رائے سے کی ہوئی معنی آپ کو نہیں بتا سکیں گے.
So Abu Lahab deserves this sort of उसकी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको कंडेम किया, वो इस तरह की कंडेमनेशन जो है वो डिजर्व करता था. एनीवन हु इज डूइंग एनीथिंग क्लोज टू अबू लहब, वो भी अच्छे तरीके से ये बात जान लें कि जो बंदा भी इस्लाम के खिलाफ खड़ा होता है, इस्लाम की आइडियोलॉजी के खिलाफ, अल्लाह के दीन के, इस्लाम के खिलाफ, उसके निज़ाम के खिलाफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाए हुए इस दीन और कुरान के खिलाफ जो खड़ा होता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करता है, आज भी अगर कोई ऐसा है तो वो भी ये सोच ले कि ये सिर्फ एक अबू लहब की बात नहीं हो रही, ये हर एक उस कैरेक्टर की बात हो रही है जो आज भी इनके खिलाफ खड़ा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के खिलाफ खड़ा है. और फिर यहाँ पे एक बात और अहम, ये मेरी सबसे अहम तरीन क्रक पॉइंट है इस सूरा के अंदर, मैं आपको ये बताती चलूं और इसको अच्छे से कहीं नोट कर लें, क्योंकि ये बात हमें शुरू के सालों के बारे में नहीं बताई जाती है. हमें शुरू के सालों के बारे में कहा जाता है जब इस्लाम आया था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ छुप के दावत दी थी, और पूरी सीरा की किताबों में पहले 3 सालों को हमेशा इसी तरह कहा जाता है कि सिर्फ छुप के दावत दी थी, और मुसलमान अभी छुप के हुए थे और कम थे और डर था उनके अंदर, सहमे हुए भी थे. ये वाला एस्पेक्ट पोर्ट्रे किया जाता है. तो प्लीज इसको थोड़ा सा जरा समझिए कि जब ये सूरत पहले ही साल आ रही है तो फिर ये कैसे इतने खुले से अल्लाह ने इतने बड़े दुश्मन जो कि अभी बिल्कुल पावर में है उसके बारे में अल्लाह ये बात बोल रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हुक्म है कुम फअंज़िर, जो भी आएगा वो आपने लोगों को जाके बताना है. तो फिर ये कैसे सीन बना? तो सीन को थोड़ा इमेजिन करिए कि इमेजिन के अबू लहब मक्का का सीन को इमेजिन करें, और फिर आप इमेजिन क्या करेंगे, वो ये कि अबू लहब जो मक्का का वो एलीट था, और इसके बरक्स जो अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत बिलाल, हजरत सुमैया, हजरत यासिर, हजरत अम्मार, ये सारे जो थे, जो शुरू में पहले ही साल इस्लाम लेके आए जो लोग, वो सारे के सारे क्या थे, वो सारे बेसिकली तो कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं था, फाइनेंसेस में कोई इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन ईमान में वो बहुत स्ट्रांग थे. तो अब अल्लाह ने जब ये हुक्म दिया कि जैसी जो सूरत आती है, जो आयत आती हैं, सहाबा किराम जो उस वक्त ईमान ला चुके थे वो ईमान लाते, उनको वो कुरान का हिस्सा सीखते, और फिर वो रात में उनकी नमाज उस वक्त थी ये कि सिर्फ खड़े होकर कुरान पढ़ना. नमाज वो कोई ऐसी नहीं थी कि वो सजदे रुकू जैसे आज हम नमाज को जानते हैं, नमाज तो अभी हुई नहीं थी. लेकिन सूरह मुज़म्मिल में क़याम का हुक्म आ गया था. तो क़याम क्या था उस वक्त? सिर्फ ये था कि खड़े हो जाएं और कुरान पढ़ें, दैट्स इट. कोई रुकू, कोई सजदा, कुछ भी नहीं था अभी. तो अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म है, सहाबा किराम को ये हुक्म है, तो आप ये देखें कि जब वो रात को क़याम कर रहे हैं खड़े होके, मसलन चले मिसाल ले लेते हैं, हज़रत अबू बकर की मिसाल ले लेते हैं, हज़रत बिलाल की मिसाल ले लेते हैं, कि वो रात के क़याम में, क्योंकि पहले साल में आपको बताया था कि सहाबा किराम पे भी जो क़याम था वो मस्ट हो गया था सबके ऊपर कि सब लोग क़याम करेंगे. तो वो क़याम में आप तिलावत कर रहे हैं, ऊंची आवाज में कर रहे हैं, और जहाँ वहां पे कोई पक्के बड़े बड़े घर थोड़ी होते थे कि एक घर की दूसरे घर के अंदर आवाज ना जाए. छोटे छोटे वो एक एक कमरे के और एक एक वो हुजरात होते थे. तो और पर्दा वगैरह डला होता था कोई दरवाजे पे, तो आवाज तो एकदम नेक्स्ट डोर जाती थी. और आप सोचें कि जब अभी इस्लाम बिल्कुल स्टार्ट में है, ये सूरत नाजिल हो रही है, और सहाबा इकराम ने सीखी और तिलावत जाके वो ऊंची आवाज में रात को कर रहे हैं. बुलंद आवाज में पढ़ने का हुक्म ज्यादा था, और हजरत अबू बकर के बारे में आता है वो वैसे भी बुलंद आवाज में पढ़ा करते थे. तो और इनका नेक्स्ट डोर नेबर जो हो वो अबू लहब का कोई फॉलोअर हो, या उससे नेक्स्ट अबू लहब का ही घर हो, उजरा हो. तो ये तो हो गया ना कि ये बात रात इधर वही आई, इधर ये आयत सीखी साहबा इकराम ने, इधर रात को क़याम किया, और उधर वो गिनती के चंद 8-10 लोग हैं ये जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल किया है, या 15 हैं या 20 हैं या 18 हैं, इतने कितने लोग हैं, और जब ये तिलावत कर रहे हैं और साथ
حجرے میں ابو لہب کا حجرہ ہو یا کسی اور کا ہو یا جو ایلیٹ کلاس ہے جو ادھر اس وقت ڈومیننٹ ہے ان کے کوئی فالوورز ہوں، جب وہ یہ سن رہے ہیں کہ اچھا ابو لہب کا نام پڑھا جا رہا ہے اونچا اونچا اور اس کے نام پہ حجو کی جا رہی ہے. حجو کیا ہوتا ہے کہ saying bad about اور cursing enemy اور saying bad about enemy. تو ایک دم امیڈیٹ یہ بات پھیل گئی ادھر ادھر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تو جو ہیں وہ ابو لہب کے بارے میں بری بات بیان کر رہے ہیں یا حجو کر رہے ہیں. اور پوئٹ تو سارے تھے، سمجھتے تو ایک دم تھے، بات سمجھ آ جاتی تھی ان لوگوں کو. تو ایسے میں آپ یہ سوچیں کہ اب یہ ایک پولیٹیکل سچویشن ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ دین اور پولیٹکس کو ذرا الگ الگ رکھا کریں. تو کیا یہ اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پارٹی کے ہیڈ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ بتا رہے تھے وہ آپ آگے پہنچانا مست تھا، قرات کے قیام میں پڑھنا مست تھا، اور وہ پڑھ رہے تھے، وہ بتا رہے تھے، اور دوسری طرف جو دوسری پارٹی تھی وہ اپنی طرف ان لوگوں کو ریزسٹنس دکھا رہی تھی، روک رہی تھی. تو یہاں پہ ایک پولیٹیکل سچویشن ہے جو قرآن میں آ رہی ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ وہ ایسی خرابی کر رہا ہے کہ اللہ خود آ کے اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، اللہ اس کے اوپر قرض کر رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں، اس کی ہلاکت کی بات کر رہے ہیں. تو آج جب ہم کسی نافرمان یا کافر یا اللہ کی بات کو روکنے والے کو اپنے خطبے میں یا اپنی بات میں یا اپنی کسی درس میں یا اپنی کسی ٹاک میں مینشن کرتے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں دی جاتی. ہمیں کہا جاتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پالیٹکس ہے، پالیٹکس کی بات نہ کریں، پالیٹکس کی بات نہ کریں. تو آپ اس صورت کو کیا کہیں گے؟ کیا یہ اللہ نے اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن نہیں بنائی کہ دو پولرائزیشن ہوئی تھی، دو گروپس کی بات، اور اس دو گروپس میں سے ایک بندے نے کیا ظلم کیا، اور وہ تھا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلڈ ریلیٹو، اور اس نے کیا ظلم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پولیٹیکل ایک فگر تھا، مانا جاتا تھا، اس کو ہر کوئی مانتا تھا، اس کی مان کے چلتے تھے لوگ. تو یہ ایک پولیٹیکل سین آ رہا ہے پورا قرآن میں، اور جو ادر پارٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپوننٹ جو کھڑی ہے اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے اوپنلی. اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے خلاف، اسلام کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آنے والے کو اوپنلی قرآن کے اندر کنڈیم کر رہے ہیں. تو آج ہم کیوں نہیں یہ کام کر سکتے جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کرام یہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر آج ہم کیوں نہیں؟ آج صرف آپ کے ایلیٹ بدل گئے ہیں نا. اس وقت ابو لہب ایلیٹ تھا، ابو جہل ایلیٹ تھا، ولید بن مغیرہ ایلیٹ تھا، امیہ بن خلف، شریک بن اخنس، یہ لوگ ایلیٹ تھے. جمیل، اسی ابو لہب کی بیوی، یا اس وقت کے اور لوگ جو ابھی تک اسلام نہیں لے کے آئے تھے اور وہ بڑے بڑی دشمنی کر رہے تھے، تو وہ لوگ ایلیٹ تھے. آج آپ نام بدل دیں. میرے ایک شیخ کہا کرتے تھے کہ تبت یدا جو بائیڈن، مطلب جو بائیڈن میں آج کہہ رہی ہوں وہ پیچھے بش یا اس کو کہتے تھے وہ، تو یہاں پہ اس کا نام لگا دیں آپ سیدھا. یعنی جو وہ شخص، یہ نہیں کہ آپ کا دل کیا تو آپ کسی کو بھی تبت یدا کہہ دیں. اور ایسے بھی سانے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے دشمنی ہونا تو اس کا نام لگا کے یہاں پڑھیں، نعوذ باللہ من ذالک. اپنی طرف سے آیات کو مروڑنا توڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. میں آپ کو صرف ایک انڈرسٹینڈنگ بتا رہی ہوں. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ اس وقت کی پولیٹیکل ہائرارکی کس کے پاس تھی؟ ابو لہب کے پاس تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد اور ساری ذات کو پورا کا پورا نگیٹ کر رہا تھا، اور وہ اتنی زیادہ تکلیف دے رہا تھا. تو یہ لفظ اس کا نام آ گیا. آج آپ کا ایلیٹ چینج ہو گیا ہے. آپ کا ایلیٹ یہ ہے کہ آپ آج کو جو کوئی پرائم منسٹر ہے، جو کوئی کنگ ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، جو ابو لہب کا کیریکٹر ادا کر رہا ہے اسلام کے خلاف. کوئی منسٹر ہو سکتا ہے، کوئی پیسے والا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو ایکچولی اللہ اور اللہ کے دین کو مٹانے کی بات کرتا ہے. تو اس کا نام لگائیں یہاں پہ اور اس کی بات کریں. صرف بددعائیہ بات نہیں ہو رہی، آگے اور بھی باتیں ہیں کہ حقیقت اور پھر جب آپ اس کی بات کریں، اس کو مینشن کریں، اس کو ڈکلیئر کریں
کہ یہ اللہ کے دین کا دشمن ہے. جو دین اسلام کو روک رہا ہے. تو کیا آج ہم اس صورت کے کانٹیکس میں اس کا نام رکھ کے اس کا نام نہیں لے سکتے؟ لے سکتے ہیں. anyone in his or her right mind cannot tell me that president of Netherlands or Israel or president of India or prime ministers ہیں یا presidents ہیں جو بھی they are any better than Abu Lahab. کوئی بھی نہیں کہے گا یہ بات. سب کو پتہ ہے کہ کھلے عام اسلام کو مٹانے کی بات، اسلام اللہ کے بندوں کو مٹانے کی بات، اللہ کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو غائب کر دیا جاتا ہے. اور یہ صرف غیر مسلم نہیں کر رہے، بہت سارے اس وقت تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سارے مسلم نام نہاد نام مسلمانوں کے ہیں اور اسلام کے نام رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے پریزیڈنٹس اور کنگز اور پرائم منسٹرز کٹ پتلیوں کی طرح ان دشمنوں کے ہاتھ اور ان پاورز کے ہاتھ میں پلے کر رہے ہیں اور وہ اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں. کیا یہ سورہ ایسوں پہ اپلائی نہیں ہوتی؟ کیا جو اسرائیل ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے تو میں اسرائیل کا نام نہیں رکھا سکتی؟ اس کی جو مین پاور ہے میں اس کا نام نہیں لوں گی؟ انڈیا جو کشمیر کے اندر کر رہا ہے یا جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ادھر کا نام نہیں لگ سکتے؟ ہے یہ بات ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا ہمیں یہ دکھایا بتایا جاتا ہے کہ نہیں وہ ڈر کے مطلب وہ ایک الگ سین ہے، وہ آگے آئے گا کہ وہ اپنی سیفٹی کے لیے ایک جگہ دارالارقم تھی، وہاں بیٹھتے تھے، عبادات اپنی وہاں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تعلیم کرتے تھے. لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں جا کے بتا رہے تھے، تبھی تو ابو لہب فالو کر کے منع کر رہا تھا. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ایلیٹ یا جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں وہ باتوں کو سمجھتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اسلام حق پہ ہے. یعنی اس وقت بھی لوگوں کو ابو لہب کو ابو جہل کو سمجھ آ گئی تھی. کیا ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا نہیں تھا کہ اس کو پوری 100% سمجھ آ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں، دین ٹھیک لے کے آئے ہیں، یہ کوئی پوٹری نعوذ باللہ کوئی شاعر کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل سچے ہیں. لیکن ثم عبس ثم وہ جو بصر وہ والی جو آیات تھیں سورہ مدثر میں، بار بار سوچ کے اس نے بیڈ کنکلوژن لیا. اس نے سوچا کہ نہیں یہ تو خسارہ ہو جائے گا. کیا کہ میری جو ہے وہ میری لیڈرشپ چلی جائے گی، میری اکانومی چلی جائے گی. میری اگر لیڈرشپ اور اکانومی کی پروٹیکشن کرنی ہے تو مجھے تو ایلیٹ کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ہی کھڑا ہونا پڑے گا. میں تو یہ اللہ کی بات کیا لے کے چلوں؟ اور وہ حق کے درمیان جو ہے وہ دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اسلام آیا تو پھر وہ لوگوں کو ایکسپلوئٹ نہیں کر سکیں گے. اس وقت کی بھی یہی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے. آج بھی اسلام کے خلاف، اسلام کے نظام کے خلاف ہمارے اپنے اندر میں سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. دشمن تو دور، وہ تو کھڑے ہی کھڑے ہیں. یہاں اندر بھی کوئی بھی اسلام کی بات نہیں کرنے دیتا. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب اسلام اپنے پورے ہر انڈیویژول اپنی پورے گھرانے کے اندر اپنی فیملی سسٹم اسلامک لے کے آئے گا، ہمارا سوشل سسٹم ہائرارکی اسلامک ہوگی، ہماری معیشت اسلامی ہوگی، ہمارا نظام پورا کا پورا اسلامک ہمارا اسلام کے مطابق ہوگا، تو کیا ہوگا کہ ہماری تو وہ اکانومی اور ہماری لیڈرشپ، اور پھر ہمیں کون چیف مانے گا، ہمیں کون بڑا مانے گا، ہمیں کون پرویل ہونے دے گا، ہماری کہاں چلے گی. جیسے مثال کے طور پہ وہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عرب میں ایک رواج یہ تھا، میں نے سیرہ کے اندر میں نے یہ بات پڑھائی تھی کہ وہاں 4 طرح کی شادیاں ہوتی تھی، اور ایک شادی ایسی ہوتی تھی جس میں مرد کی شادی جس عورت کے ساتھ ہوتی تھی وہ پہلے سب سے اس کو وہاں کے ایلیٹس کے پاس بھیج دیتا تھا، اپنی بیوی کو شادی ہوتے ساتھ ہی ایلیٹ کے پاس بھیجتا تھا. اور بڑی مطلب لو لیول کی بات ہے لیکن یہ چیزیں ساری کتابوں میں آئی ہیں. اور ایلیٹ کے پاس بھیجتا تھا کہ وہاں سے پھر آگے بچہ ہوگا وہ ایلیٹ کا کہلائے گا، یعنی شوہر. اور تو ایسے ایلیٹس نے یہ سسٹم سیٹ کیا ہوا تھا کہ یہ ایسے ہی ہونا چاہیے. تو اب ایلیٹ کو ایسے ایسے فائدے سوسائٹی کے اندر ان کی مرضی کے لاز چل رہے تھے. تو یہ لاز کون چلنے دیتا ہے؟ جب اسلام اس وقت ان کے لیے انہیں اسلام اسی لیے مشکل لگ رہا تھا کہ اچھا
پیسے ہمارے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے کہ زکوٰۃ نکالیں یا فلاں کریں. ہم مطلب ہر چیز اسلام جیسے ایک سسٹم ایک طریقے سے چلتا ہے کرتا ہے. نماز کا ٹائم ہو گیا. میں انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں کہ میں 15 منٹس میں، اگر تو ٹائم ہے آپ کے پاس، ابھی داخل ہوئی ہے تو گیو می 15 منٹس، اور اگر آپ کا 10 منٹس آلریڈی ہو چکے ہیں تو پلیز آپ پڑھ کے آ جائیے، ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ العزیز. تو جی، تو یہ ایک اہم بات ہے کہ سوسائٹی میں جو رولز اسٹیبلش ہوئے تھے وہ اپنے مفاد کی خاطر ہمیشہ اسٹیبلش کیے جاتے ہیں. ایلیٹ جو ہے، جو پاورفل ہیں، ان کو جہاں سے بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے، وہ ورلڈ پاور ہو اس وقت، یا وہ ملکوں کی پاور ہو، یا وہ قبیلوں کی پاور اتھارٹی ہو، وہ اپنی مرضی سے رولز کو سیٹل کرتے ہیں. the things that benefit them the most فائنینشلی بھی، اور ان کے جسم کو بھی، اور ان کو ہر طریقے سے بھی جو چیز انہیں سوٹ کرتی تھی وہ اس طریقے کے لاز بناتے تھے. تو اسلام تو ایسا نہیں تھا. اسلام تو میرے الرحمن کی طرف سے تھا. اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ کسی کے اوپر نہیں تھا. اس کے اندر یہ جو اوپریسڈ سوسائٹی کے تھے ان کے بھی حقوق انہیں پوری جگہ پہ ملنے تھے. تو وہ کیسے چھوڑ دیتے ایلیٹ آف مکہ کہ اسلام آرام سے آ جائے، کیونکہ ان کا پھر مفاد نہیں پورا ہوتا تھا. So the important point to just this whole point what I'm trying to talk about till now وہ کیا ہے کہ if we are worshipping Allah and we are not saying Abu Lahabs of today bad، یعنی ہم اللہ کی ورشپ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہیں، اور آج کے جو ابو لہب ہیں، آج کے کانٹیکس میں ہمارا ابو لہب کون کون ہے، کہاں کہاں ہے، اگر ہم اس کو نام لے کے برا نہیں کہہ رہے، اگر ہم سپورٹ نہیں کر پا رہے، اگر ہم ڈکلیئر نہیں کر پا رہے، تو بھول جائیں کہ ہم عبادت میں، ہم کہیں کہ ہم عبادت میں بڑے سچے اور پکے، ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کر رہے ہیں، نہیں کر پا رہے ہم لوگ، کیونکہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بہت ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں. اس لیے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایاک نعبد کا مطلب قطعی طور پہ جان نماز پہ بیٹھنا نہیں ہے. ہر بات اپنے رب کی مان کے چلنا، اس کی طرف سے آیا لیجسلیشن کو اس کے لیے کھڑے ہو جانا، ایاک نعبد، اس کی مان کے چلنا، و ایاک نستعین، تو اسی سے مدد مانگنا، کیونکہ جس سے مدد مانگیں گے اس کا نعبد وہ کرواتا ہے. تو ہم نے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اللہ کی مان کے چلنی ہے، دیٹس اٹ. ہم نے تو کسی دوسرے کو کے آگے نہ کچھ قول پھیلانا ہے، نہ ہی اس کی مان کے چلنی ہے. تو پھر ڈھنکے کے چوٹ پہ اتنی ہمت اور جرت صرف ایمان دیتا ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ تبت یدا، آج پھر ہم لگائیں ہم یہاں نام کہ آج کا جو ایلیٹ ہے، جو آج اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہے، وہ کوئی لبرل طبقے میں سے آج سو کالڈ مسلمان ہے، وہ لبرل طبقے میں سے ہے، تو نیم آؤٹ، صرف نام لے کے بات نہیں، آگے اس سے بھی آگے بات کہ جو غلط چیزیں وہ اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ان کو ان کی نگیشن دیں، ان کو کہیں کہ نہیں اس طرح نہیں ہوتا، اس بات کا، ساری بات کا لاجک بیان کریں، ان کے ساتھ وہ انٹلیکچوئل وارفیئر میں جائیں، جو کر سکے پازیٹیولی اور خیر کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو کے جم کے وہ ضرور جائیں. تو اور پھر جو بڑے ہیں ان کے بھی نام لیں، ڈکلیئر کریں. اگر ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، میں کر رہی ہوں یا آپ کر رہے ہیں یا ہم مل کے کر رہے ہیں یا کہیں پہ بھی ہو رہا ہے، اور ہم پالیٹکس میں پولیٹیکل دنیا کے جو بڑے فگر یا ورلڈ پاورز جو 1% جو پوری دنیا کو رول کر رہی ہیں، ہمارے اندر اتنا کریج بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو برا کہہ سکیں اور ہم ان کو ایکسپوز ہی کر سکیں، اور ہم حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ سکیں، تو بس پھر گئی بات، پھر چھوڑ دیں، بھول جائیں کہ کچھ بڑی بات ہم کچھ دنیا میں بڑا کر سکیں گے. دیکھیں 6 سورہ ہے، یہ 6ٹھی سورہ ریولیشن آرڈر کے اندر ہے، اور سٹارٹ آف دعویٰ ہے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی کے اندر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں کہ ٹو کنڈیم دوز who are against Allah and the deen of Allah and against رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو کنڈیم کرو، وہ ایلیٹ ہے، وہ دشمنان اسلام ہے، وہ دشمنان اللہ ہے، تو پھر ان کو کنڈیم کریے. مسلمان اس وقت فزیکلی ویک تھے اور اللہ ان کو یہ ڈکلیئر کرنے کو کہہ رہے ہیں.
तो आप देखिए कि ये किस तरह की क्या क्या पावर और एनर्जी अल्लाह दे रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा किराम को, कि मेरे ऊपर तवक्कुल करके पूरी स्ट्रेंथ और पूरे करेज के साथ खड़े हो जाएं। और इसके बरक्स अबू लहब क्या था, उसके पास माल था, बखील था, और वही माल उसको बुजदिल बना गया था। तो ये हमें समझना पड़ेंगी बातें, अगर हम जेन्युइनली चाहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे चलें, उन तरीकों पे जिन जिन उस सोच पे, उस अंदाज पे, उस तरीके पे जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की खुद ट्रेनिंग की कि ये बात इस वक्त इस तरह कहें, तो हमें ये लेना है, हमें ये करना है। ये मेरा अकीदा है कि मैं अपने और अल्लाह के दुश्मनों को जानूं और उन्हें डिक्लेयर करूं, जानूं और डिक्लेयर करूं। Every elite be cursed upon in today's world. Even मतलब अब फिर कुछ लोग यहाँ पे कहने आ जाएंगे कि अच्छा फिर अल्लाह रहमान नहीं है। नहीं, जो खुले आम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम को नाउजुबिल्लाह नेगेट कर रहे हैं, झुठला रहे हैं, उनको डिक्लेयर करें, उनको जाने और डिक्लेयर करें, जाने उनको। ये यहाँ पे ये पॉइंट है जो इस सूरा का मेरे नजदीक सबसे अहम तरीन पॉइंट है, जो पहले साल के अंदर ही सिखाया जा रहा है, जो हमें किताबों और तफसीरों में अक्सर नहीं मिलता नुक्ता। और उसके बाद वम्रअतु हम्मालतल हतब, वम्रअतु, ये देखिए हम अक्सर जब पढ़ते हैं ना तो हम पिछली आयत जो ये हमारी है, क्या आयत है पिछली, सयस्ला नारा ज़ात लहब वम्रातु, इसको मिला के पढ़ रहे होते हैं ना, तो इसका क्या मतलब है कि यानी पिछली आयत से हमने मिलाया कि अन करीब वो जलेंगे या उन्हें छू जाएगी, किसे क्या छू जाएगी, आग, ज़ात लहब शोले वाली, वम्रातुहु और उसकी बीवी को भी। और यहाँ पे आपने देखा कि तो स्टॉप है, तो कुछ मुफस्सिरून कहते हैं कि ये जो वम्रातु है उसकी बीवी, यानी ये जमील की बात है जो अबू लहब की बीवी है। नहीं, कुछ मुफस्सिरून ये नहीं कहते, सॉरी, ये तो वही अबू जहल की, सॉरी अबू लहब की बीवी की ही बात हो रही है, फॉर श्योर बात है। लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि कुछ मुफस्सिरून ये कहते हैं कि ये पिछली आयत का पार्ट है, ये लफ्ज जो इस आयत के अंदर आया है, तो सयस्ला नारुन ज़ात लहब व इम्राअतुहु, यहाँ तक कि अनकरीब छू जाएगी आग शोले वाली, व इम्राअतुहु और उसकी बीवी को भी, यानी कि दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों ही उस आग के अंदर, शोलों वाली आग के अंदर जलेंगे जिसमें उनकी स्किन जलेगी, ये बात। और कुछ कहते हैं कि नहीं, ये अलग से आयत है, वो इम्रातुहु हम्मालतल हतब, कि जो बीवी थी अबू लहब की, इमरा कहते हैं बीवी को, इमरातुहु, हु की ज़मीर जा रही है उसके अबू लहब की तरफ के, उसकी बीवी यानी कि अबू लहब की बीवी, हम्मालतल हतब, हम्माला क्या होता है, हम्माला उठाने वाली, या हाँ उठाने वाली, अल हतब, हतब क्या होता है, लकड़ी के गट्ठे, लकड़ी के गट्ठे को, तो वो क्या उठाती थी, अब यानी अबू लहब की जो बीवी, उसका कुनियत थी जमील, वो क्या करती थी, वो उठाती थी लकड़ी के गट्ठे। और मैं क्विकली यहाँ से आपको बता दूं कि ये जो औरत थी, मतलब ये भी बहुत ही ईविल कैरेक्टर था इसका, बड़ा ही फिल्थी कैरेक्टर था। और ये कौन थी, ये जमील जो है वो अबू सुफियान की बहन थी। अबू सुफियान बाद में जो ईमान ले आए थे रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बहन थी ये। और ये क्या करती थी कि ये जितना भी गंद होता था, जितना भी, आप कोई भी तफसीर खोलेंगे उसके अंदर इसकी आपको हदीस मिल जाएगी। आई जस्ट वांट टू फिनिश अप क्विकली। तो ये इसमें क्या पॉइंट है कि जितना भी वो गंद होता था, कूड़ा होता था, खारदार लकड़ियां होती थी, हतब होता था, थॉर्नी या हार्ड वुड्स होती थी, या कोई ऊंट या जानवरों का कोई भी जो ज़िबा करने के बाद जो बचा हुआ आंतें वगैरह होती थी, वो सारा ढूंढती रहती थी, जमा भी करती थी, और वो ला के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे रात को फेंक देती थी, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा ब्लॉक हो जाए, वो बाहर ना निकल सकें और वो बाहर निकल के अपनी दावत का काम ना कर सकें। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा काबतुल्लाह में सजदे में थे, और वो एक इंटेस्टाइन ला के फेंक दी थी, बहुत हैवी,
اور اسی طریقے سے ڈفرینٹ باتیں ملتی ہیں اس کے بارے میں، اس کے شوہر کے بارے میں، اور کچھ چیزیں ابو جہل کے بارے میں بھی اسی پوائنٹ پہ آتی ہیں. بہرحال اور کئی دفعہ وہ یہ کرتی تھی کہ یہ ساری لکڑیاں کانٹوں والی لکڑیاں جمع کرتی تھی، اسی لیے اسے حمالۃ الحطب بھی کہا گیا. کانٹوں والی لکڑیاں جمع کرتی تھی اور دور دراز سے اٹھا کے لا کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آگے پیچھے پھینک دیتی تھی تاکہ ان کو تکلیف اور ایذا پہنچے، کانٹے چبھے ان کو، اور وہ تکلیف کی وجہ سے آگے نکل نہ سکیں اپنے کام کے لیے. یعنی اس کا ٹوٹل مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور ان کا کسی طریقے سے ان کا کام روکا جائے. اور یہ جو حمالۃ الحطب ہے، مفسرون نے اس کے 3 معنی لکھے ہیں. حمالۃ الحطب، یہ جو 2 لفظ آئے ہیں ان کے 3 معنی لکھے ہیں کہ اٹھانے والی لکڑی کے گٹھے کو. اس کا کیا مطلب ہے کہ 3 معنی کیا کہ وہ گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے جہنم میں داخل ہوگی. ایک یہ لفظ، ایک کچھ مفسرون نے یہ معنی لکھا ہے کہ وہ گناہوں کا بوجھ لے کے جو ہے وہ جہنم میں داخل ہوگی. دوسروں نے یہ لکھا ہے کہ وہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت کی آگ بھڑکاتی ہے. یعنی وہ اصل میں کیا یہ حمالۃ الحطب کیا چیز اس نے اٹھائی ہوئی ہوتی تھی، وہ کانٹے والی لکڑی کیا چیز تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایک کو جا کے بھڑکاتی تھی. یعنی فزیکلی لکڑی نہیں تھی بلکہ اس کے تھاٹ کے اندر جو تھارنز تھے، کانٹے تھے، وہ اور عداوت اور دشمنی تھی، جو اینیمٹی تھی، جو نفرت تھی، جو ایول اس کا تھاٹ تھا، پیٹرن تھا، وہ جا کے لوگوں کو بتاتی تھی اگینسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو بھڑکاتی تھی. اور تیسری بات حمالۃ الحطب مفسروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے پیٹھ پر، یہ جو میں نے پہلے آپ کو اوپر بتایا کہ اپنی پیٹھ پہ کانٹے اور ایندھن لاد کے لاتی تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھیلا دیتی تھی تاکہ ان کو تکلیف ہو. تو اب اس آیت کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو یہ پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، کہ ان اعمال کی وجہ سے کہ وہ اتنا نفرت کرتی تھی، اتنی اذیت دیتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اگر آپ دونوں آیات کو اکٹھا رکھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو پچھلی آیت کا کانٹیکس اس جمیل کے اوپر بھی آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے کہ آگ میں نہ صرف وہ جلے گا ابو لہب بلکہ اس کی بیوی بھی جلے گی. کیوں؟ کہ وہ یہ کرتی تھی، حمالۃ الحطب کرتی تھی، اس وجہ سے. تو یہ پھر آپ کو کنیکٹڈ لگیں گے. آخری آیت ہے کہ فی جیدہا حبل من مسد، اور فی میں جیدہا، جید گردن کو کہتے ہیں، ہاں اس کی، کس کی؟ وہی جمیل یعنی ابو لہب کی بیوی اور ابو سفیان کی بہن، اس کی کنیت جمیل تھی. تو جمیل کی اور جید جو ہے نا خوبصورت لمبی گردن کو کہتے ہیں. تو فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل رسی ہے، من مسد، آگ سے بٹی ہوئی، آگ سے بنی ہوئی. تو یہ جو ہے نا اس کے بارے میں یہ آتا ہے. یہ بھی ہم نے حدیث اکثر پڑھی ہوئی ہے، روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے پاس ایک گولڈ کا نیکلس تھا، گولڈن نیکلس تھا، اور وہ بہت ایکسپینسو تھا. اور وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ اگر مجھے یہ بھی بیچنا پڑا تو میں بیچ کے محمد نعوذ باللہ ان کے خلاف جو ہے وہ لگا دوں گی، اور جتنی بھی جو کچھ بھی میرے پاس اس کے سوا بھی ہے وہ میں لگا دوں گی، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعوت سے روکوں گی. اور نعوذ باللہ ساتھ میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتی تھی؟ مذمم بھی کہتی تھی. نعوذ باللہ، جس کا غلط مطلب ہے کہ جس پہ قرض کی گئی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے بلاتی تھی اور کہتی تھی کہ جو بھی میرے پاس ہے وہ میں لگا دوں گی، اور اس نیکلس سمیت، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی دعوت رک جائے اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے جو یہ بات پھیلانا چاہتے ہیں دین اسلام کی. تو اللہ پھر اس کے اسی ایکٹ کے خلاف کہ اس نے اتنی سخت باتیں بولی ہوئی اور اتنی وہ تکلیف دیتی تھی، ایذا دیتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی کے خلاف وہ اللہ نے پھر اتنی پنشمنٹ بھی اس کے لیے لکھی. اللہ کہتے ہیں کہ میں اسی نیکلس کو چینج کر دوں گا، کس چیز میں؟ آگ کی بنی ہوئی یہ بٹی ہوئی جو مونج کی ایک رسی ہوتی ہے اس میں تبدیل کر دوں گا اور اس کے گلے میں ڈالوں گا. حبل روپ کو کہتے ہیں، مسد جو ہے وہ فلیمی، آگ سے بنی ہوئی. یعنی تو اور یہ سارا اس کے ساتھ کیوں اس کے ساتھ یہ اتنا سخت معاملہ ہو رہا ہے، یہ اس کی بات ہم نے بتا دی کہ یہ سختی یا اس کے ساتھ یہ عذاب کے اسی طریقے سے رسی لپیٹ کے اس کے گلے میں مونج کی رسی
जैसे नेकलेस पहनती थी, इसी तरीके से जो मूंज की रस्सी, मसद मूंज भी होता है और मसद फ्लेमी भी होता है। फ्लेम मतलब जिस रस्सी से फ्लेम निकल रहा हो, तो यानी जो काट रहा हो, जो जला रहा हो, ऐसी रस्सी से उसको उसके गले के इर्द गिर्द लिपटेगी, क्योंकि वो अपनी उस ज्वेलरी को इस्लाम की प्रोग्रेशन या प्रोग्रेस से रोकने के लिए लगाना चाहती थी। तो उसके लिए वैसा ही इजाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्राफ्ट किया। तो यहाँ से फिर ये बात ख़त्म होती है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ थोड़ी सी, वो ये थी कि बिल्कुल स्टार्ट में एक बात थी कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर जो थे वो काबातुल्लाह के साथ बैठे हुए थे टेक लगा के। तो और उसी उसी के साथ इससे पहले ही ये सूरह लहब जो है वो नाज़िल हुई थी। और जब इस जमील तक ये बात पहुंची कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज यानी कि वही इस तरह की बात बोल रहे हैं कि जो अबू लहब के खिलाफ है, तो वो इतनी नफरत में से भड़की, इतना शिद्दत से उसने नफरत का इजहार किया कि वो दौड़ पड़ी कि मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाऊंगी। तो उसने जाके ढूंढा और जब देखा जाके कि काबतुल्लाह में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला उसको नज़र आए, तो हदीस में आता है कि हज़रत अबू बकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ बैठे हुए थे। और हज़रत अबू बकर ने जब इस औरत को आते हुए देखा, तो उसने कहा कि आज तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस कहा कि इन्नल्लाह माई, कि अल्लाह हमारे साथ है। तो जब वो करीब आई तो उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर नज़र ना आए। और उसने अबू बकर से कहा कि आप तुम्हारा जो साथी है मोहम्मद वो किधर हैं? तो मैंने सुना है कि वो अबू लहब के बारे में हज बोलता है, यानी हज यहीं के वो बैड या कर्ज करता है। तो आप हज़रत अबू बकर ने फिर वहाँ पे वो बात कही थी कि वो जो बात है वो हज नहीं है, वो तो सच है। और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह की तरफ से सूरत नाजिल हुई है। और अगर वो हज है भी तो वो हज अल्लाह ने की है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की। तो बहरहाल ये इतनी सख्त औरत थी कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तौर पे मिटा देना चाहती थी। तो बहरहाल शॉर्ट और आखिरी बात ये कि जो अब ये जमील थी, आप ये देखें कि ये अपने हस्बैंड को खैर की तरफ ले जाने वाली भी तो हो सकती थी ना। कभी ये कहती कि आपने क्यों, वो तो हमारा अपना ब्लड है, हमारा भतीजा है, हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो बीवी शौहर जब किसी बुराई के रास्ते पे चलते हैं और बीवियां अगर उनको उस बुराई के रास्ते पे उनका सपोर्ट करने लगें और उन्हीं की नहज पे चलने लगें, तो फिर देखें कि किस हालत तक, किस बुराई और वर्स्ट सिचुएशन कितनी वर्स्ट से वर्स्ट तर डेवलप हो जाती है। और एग्जैक्टली इसी जगह से दूसरी तरफ नुक्ता भी मुड़ सकता था कि अगर यही पॉजिटिव रोल अप्लाई कर देती या यही किसी न किसी तरीके से कोशिश करती नजर आती, तो इसका ये अंजाम ना होता। तो यहाँ से एक साइड नोट पे ये पॉइंट कि चेक किया करें कि हम जो ब्लाइंड फॉलो कर रही होती हैं वाइफ्स अपने हस्बैंड्स को, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। वाइस वर्सा हस्बैंड भी बाज़ औक़ात वाइफ्स की बहुत सुन रहे होते हैं। दोनों सूरतों में चेक किया करें अपने स्पाउसेस को कि वो अल्लाह की मान के चल रहे हैं, वो रब के कानून की तरफ लेके जा रहे हैं, या वो इस दुनिया की इस मामूली और हकीर ज़िंदगी के पीछे लगा के कोई वक्ती मफाद या फ़ायदा लेने के लिए हमें भी ज़लील और रुसवा और ख़राब कर रहे हैं। तो ये एक लाज़िम नुक्ता है यहाँ से, जो जिस पे अक्सर उलमा बात करते हैं, तो इसको लाज़िम आपने अपनी ज़िंदगियों में भी देखना है। सो फिनिशिंग यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं। और इस्लाम का आप देखिए कि ये एक चीज़, आखिरी चीज़ ये है कि इस्लाम का स्टार्ट का वक़्त था ये, कि जब ये सूरत नाज़िल हुई है। और अल्लाह अल क़ादिर आलिमुल ग़ैब ने ये बताया कि अबू लहब और उसकी बीवी जहन्नुम में जलेंगे।
یہ بات دیکھیں نا، اگر سٹارٹ میں آئی ہے تو بہت بعد تک یہ زندہ رہے، تو ابھی تو ایسا کوئی سین نہیں تھا، لیکن اللہ عالم الغیب ہیں، اور قرآن کی یہ بات کہ قرآن نے یہ بات پہلے ڈکلیئر کر دی تھی، اور بہت بعد میں جا کے یہ ہوا کہ ان دونوں کا انجام برا ہوا، اور اینڈ میں تو الٹیمیٹ جہنم کی تو میں ہی جائیں گے، تو اللہ نے تو یہ بالکل سٹارٹ میں ڈکلیئر کر دیا تھا۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے جس میں ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ یہ قرآن الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ابو سفیان اور ہند کی بھی بات تو تھی، ابو سفیان جن کی بہن یہ جمیل تھی، وہ بھی اس وقت اسلام کے بہت خلاف تھے، لیکن ان کے اوپر تو کوئی بات نہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، انہیں پتہ تھا وہ بعد میں اسلام لے آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا، یہاں سے یہ چیز بھی کلیئرٹی سے پتہ چلتی ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، یعنی یہ اس کی ایک پراپر کیا ہے کہ دلیل ہے۔ تو بہرحال جزاکم اللہ خیر واسن الجزا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں سے راضی ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ہم سورہ التکویر کے ساتھ ملیں گے۔ نیکسٹ جو کلاس ہے ہماری سورہ التکویر کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔